بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أبغض الناس إلى الله ثلاثة. أبغض الناس إلى الله ثلاثة: ملحد في الحرم، ومبتغ سنة الجاهلية في الإسلام، ومطلب دم امرئ مسلم بغير حق. رواه البخاری. اور نہ زمین کو فساد سے بھرو بعد اس کے کہ اس کی اصلاح ہو چکی ہے. یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے اگر تم ایمان کے دعوے دار ہو. ایک آیت کا ترجمہ. دوسری آیت کا ترجمہ: زمین میں فساد مت پھیلاؤ، زمین کو فساد سے مت بھرو بعد اس کے کہ اس کی اصلاح ہو چکی ہے، اور اللہ رب العزت کو پکارو خوف کے ساتھ اور طمع کے ساتھ. یقیناً اللہ تعالیٰ کی رحمت احسان کرنے والوں، نیکی کرنے والوں کے بہت قریب ہے. بخاری کی روایت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ رب العزت کو تین آدمی سب سے بڑھ کر مبغوض ہیں. سب سے بڑھ کر بغض اللہ رب العزت کو تین بندوں سے ہے. ایک جو حرم کے اندر الحاد کرے، حرم کے اندر ظلم اور فساد کرے. دوسرا وہ آدمی جو اسلام کے اندر جاہلیت کی سنتوں کو ڈھونڈتا پھرے، اسلام کے اندر جاہلیت کی سنتوں کی طلب کرتا پھرے. اور تیسرا وہ آدمی جو ایک مسلمان آدمی کے خون کا پیاسا ہو جائے بغیر حق کے اور اس کا خون کروانے کی کوشش میں ہو. ہمارا آج کا موضوع عالم اسلام میں جاری تحریک زنادقہ. عالم اسلام سب سے پہلے اسلام کا گھر ایک اتنا بڑا خطہ جس کو ہمارے نبی کے جہاد نے وجود دے دیا. زمین کے اندر ایک اتنا بڑا ایک پہاڑ، اس کو سر کرنا کسی کے بس کی بات نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں بتایا کہ میں نے اللہ رب العزت سے یہ درخواست کی ایک اپنی مناجات میں کہ وہ میری امت کو کسی قحط عام سے ہلاک نہ کر دے. تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تمہاری یہ درخواست قبول ہوئی. میں تمہاری امت کو کسی قحط عام سے ہلاک نہیں کروں گا. کہتے میں نے اللہ رب العزت سے درخواست کی کہ میری امت پر دشمن کو یوں مسلط نہ کر دینا کہ وہ اس کا بیج مار کر رکھ دے. اللہ یسلط علیہم عدو یستبیح بیضتہم. استباح البیضہ کا مطلب ہوتا ہے بالکل ان کو جڑ سے ختم کر کے. یستأصل شعبتہم قسم کے لفظ بھی آتے ہیں. تو اللہ رب العزت نے کہا کہ تمہاری یہ درخواست بھی قبول ہوئی. میں تمہاری امت پر بیرون سے کسی ایسے دشمن کو مسلط نہیں کروں گا جو اس کا بیج مار کر رکھ دے. کہتے میں نے تیسری درخواست کی اللہ رب العزت سے کہ میری امت کے اپنے مابین خون ریزی نہ ہو. اللہ رب العزت نے کہا کہ میں جب فیصلہ کر دوں تو اس کو کوئی بدلنے والا نہیں.
یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ ملا یہ بات، اور کہا کہ تمہاری امت جو ہے ایک دوسرے کی گردنیں مارے گی، حتیٰ کہ ایک دوسرے کو غلام بنائے گی۔ تو یہ عالم اسلام جو ہے جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محنتوں، آپ کی قربانیوں، آپ کی تعلیم، آپ کی تربیت، آپ کے اخلاق، آپ کی ایک مسلسل جدوجہد، آپ کی دعاؤں اور آپ کی تمناؤں اور آرزوؤں، یعنی آپ کا کاشت کیا ہوا صالح شجر۔ عالم اسلام بہت بڑی دنیا کی ایک حقیقت کا نام ہے۔ یہ ایک مصر کے عالم و گزرے محمد الغزالی، وہ کہتے ہیں کہ جس امت کو ختم کر دینا اس وقت ان کی بہت بڑی ترجیح ہو چکی ہے، ان کو معلوم نہیں کہ یہ انسانیت کی کتنی بڑی ضرورت ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ یہ دنیا کے لیے سیفٹی والو ہے۔ مطلب جب یہ امت نہیں رہے گی تو اس کے بعد ان لوگوں کے بھی یہاں انجوائمنٹ کرنے کی مہلت ختم ہو چکی ہوگی۔ جیسے ہی یہ دنیا اس امت سے خالی ہوگی تو زمین کے اوپر قیامت آ جائے گی۔ اللہ رب العزت کسی ایسے جہان کو باقی نہیں رکھے گا جس کے اندر امت محمد نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والی اور اللہ تعالیٰ کا نام لینے والی اور اس کا ذکر کرنے والی۔ لا تقوم الساعة الا على شرار الخلق، بدترین جب لوگ رہ جائیں گے تو ان پر پھر قیامت ہی آئے گی۔ تو اب اس امت کے بعد کسی امت نے نہیں آنا، اس نبی کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا، اس کتاب کے بعد کسی اور کتاب نے نازل نہیں ہونا، اور اس امت کے بعد کسی امت، یہ معاملہ سے بیٹا جا چکا ہے۔ عالم اسلام ایک اتنی بڑی حقیقت کا نام ہے، روشنی کا مینارہ، جس نے صدیوں تک انسان کے ضمیر کو، اس کے شعور کو، اس کے وجدان کو، اس کی تہذیب کو، اس کے معاشروں کو روشنی دی ہے، جس نے ان کو زندگی دی ہے اور زندگی کی اعلیٰ قدریں سکھائی ہیں۔ انسان بن کر رہنا ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت کے دم سے نصیب ہوا ہے۔ یہ ہمارا محض دعویٰ نہیں ہے، جائیے جا کر پچھلے 1400 سال کی تاریخ ڈھونڈ لیجیے کہ کس نے انسانیت کو قدریں دی، کس نے انسانیت کو اخلاق دیا، کس نے انسانیت کو اس بہیمیت، اس حیوانیت، اس شہوانیت سے نکال کر روحانیت دی اور ایک ایسے جہان کا پتہ دیا جو سبحان اللہ، مطلب سورۃ دہر کا جو بھی آپ ترجمہ سن رہے تھے، کمال ایک تصور، ایسی اعلیٰ دولت ہے جو انبیاء نے انسانوں کو دی ہے۔ تو وہ روشنی جو آپ کو قرآن سے ملتی ہے، تو یہی روشنی ہے جو کہ انبیاء کی نشانی ہے، دنیا کے اندر انبیاء کا ورثہ ہے، اور یہ چیز صرف اور صرف اس امت نے اور اس عالم اسلام نے دیا ہے۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی، اس کے اندر ہمیں تصور بھی نہیں ہے کتنے لوگوں کی محنتیں ہوئی ہیں، کتنے لوگوں نے رت جگہ کیے ہیں، کتنے لوگوں نے ہجرتیں کی، قربانیاں دیں۔ مطلب یہ جو ہسٹری ہے، ویسے تو ہم ہسٹری بھی نہیں پڑھتے، اگر ہسٹری آپ پڑھ لی جائے کہ کس طریقے سے، یعنی ایک ایسا نہیں کہ صرف قرن اول کے اندر اسلام کا عالم بلند کرنے کے لیے ایک بار محنت ہوئی، بلکہ آپ ہر چند اشروں کے بعد معاملہ یوں کہ پتہ نہیں بالکل ہاتھ سے جاتا رہے گا۔ بڑے بڑے صالحین اپنے دور کے اندر اٹھے اور انہوں نے پھر زور لگایا، بڑی بڑی محنتیں ہوئی ہیں مسلسل ایک جدوجہد کے ساتھ۔ تو یہ ایسا نہیں ہے کہ یوں ہی ہوتا رہا ہو، بلکہ اس پر بہت زیادہ محنت اور قربانیاں صرف ہوئی ہیں۔ تو بول تو ہم تاریخ نہیں پڑھتے، اگر تاریخ پڑھیں تو آپ کو ایک بہت بڑا اکاؤنٹ نظر آ جاتا ہے۔ لیکن یہ ہے کہ جو تاریخ بھی ہے وہ کیا ہے، یہ تو آخرت میں جب امت محمد کی قربانیاں سامنے آئیں گی زمین میں حق کے قیام کے لیے اور اللہ رب العزت کے ساتھ وفاداری نبھانے کے لیے، جب پوری جہان ایک ہو چکا تھا اور پورے انسانیت جو ہے وہ آپس میں یکجان ہو رہی تھی، جہاں تمام نظریات، تمام افکار، تمام تہذیبیں سامنے آ کر ہو گئی تھیں، وہاں اللہ تعالیٰ کو منوانا، وہاں پر ایمان اور اخلاق کی بات کرنا، مطلب
یہ تھا جو امت محمد کے حصے میں آیا، تو یہ تو قیامت کے روز جا کر کھلے گا، لیکن ہمیں البتہ تھوڑا بہت اندازہ ضرور ہو سکتا ہے کہ ہمارے محدثین نے، ہمارے فقہا نے، ہمارے علماء عقیدہ نے، ہمارے داعیوں نے، ہمارے مصلحین نے کیا کیا پاپڑ بیلے ہیں، تو آج یہ حال ہے کہ جیسا کیسا بھی اسلام ہے کم از کم آپ کو جو ہے وہ دستیاب ہے، بلکہ کوئی دنیا کا انسان نہیں ہے جو یہ گلہ کر سکے کہ اس کو اسلام خالص حالت میں میسر نہیں ہے۔ کوئی دنیا کا انسان یہ گلہ نہیں کر سکتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 1400 سال پہلے اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، مطلب اس کے بعد یہ عالم اسلام ہی ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے یہ عزت بخشی، جس کو یہ شرف بخشا کہ اس نے یہ کیا۔ چھوٹے چھوٹے آپ کبھی بایوگرافیز پڑھتے ہیں کہ جی وہ امام بخاری ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے اس کو محفوظ کر دیں، اور یہ کون سا دور ہے جب یہی زنادقہ کی موومنٹ اپنے عروج پر تھی، جب محدثین نے، ہم اس طرف آئیں گے انشاءاللہ، محدثین نے جب حدیث کی تدوین کر دی اور اس کو ڈاکومنٹ کر دیا، تو یہ کہتے ہیں یہ امام بخاری جو ہیں وہ پیٹ میں سدے پڑ گئے، طبیب کے پاس لے جایا گیا کہ تو بہت ہی جو ہے وہ طبیعت خراب ہے، قبض ایسی ہے کہ اس نے کہا صاحب آپ کھاتے کیا ہیں؟ جی روٹی کھاتا ہوں۔ تو روٹی کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ روٹی کھاتا ہوں۔ تو کہتے ہیں مطلب سالن وغیرہ، کہتے ہیں کہاں ٹائم ہوتا ہے، سفر ہوتا ہے، ادھر نکلنا ادھر نکلنا، مطلب گنجائش نہیں ہے کہ تصور کر لیں ذرا، کہتے گنجائش نہیں ہے کہ سالن کھایا جائے، روٹی رکھی ہوتی ہے میں نے تھیلے میں، نکالتا ہوں کھا لیتا ہوں، پانی پی لیتا ہوں ساتھ۔ تو وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا آپ کو تو سالن کھانا ہوگا، کبھی میرے لیے ہمیشہ ممکن نہیں ہے کہ میں یہ کروں۔ آخر کہتے ہیں طبیب نے وعدہ لیا کہ حضرت آپ گڑ رکھ لیں گے ساتھ، اور جب بھی روٹی کھائیں گے گڑ ضرور ساتھ لے لیجیے گا تاکہ آپ کو یہ سدے نہ پڑ جائے کرنے کے۔ یہ مطلب اس طریقے سے مطلب انہوں نے وہ کیا ہے۔ اسی ایک امام کا واقعہ جو ہے آپ کو وہ ملتا ہے کہ اس کو یہ ہے کہ میں نے مطلب امت محمد کو اس کی اعلیٰ ترین جو امانت ہے وہ دے کر جانا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ بخاری کا، صحیح بخاری کا جو جامع ہے، ٹھیک ہے، مؤلف تو نہیں ہم اس کو کہتے، تو مطلب تالیف تو نہیں ان کی، تو وہ جامع ہے، صحیح بخاری کا جو جمع کرنے والا ہے، اس کی دیانت پر کوئی حرف نہ آیا ہو، یعنی غلط بھی نہ آیا ہو، اس کی دیانت پر کوئی حرف آیا ہی نہ ہو، تو وہ صرف اس لیے یہ ان کے پاس جو کوئی پونجی تھی، سونے کی اشرفیاں جو ہیں وہ رکھی ہوئی تھی، کشتی پر سفر کر رہے تھے، یہ جو جہاز ہوتا ہے بحری جہاز، وہاں پر سفر کر رہے تھے، تو کہیں گن ون رہے ہوں گے تو کسی صاحب نے دیکھ لیا کہ جی ان کے پاس تو سونے کے اتنے سارے سکے، تھیلی بھری ہوئی ہے، تو اس نے شور مچا دیا کہ میری جو ہے وہ سونے کی اشرفیاں جو ہے نا وہ چوری ہو گئی ہیں۔ تو اب یہ جو ہے ان کو اندازہ ہو گیا کہ اس نے دیکھ لیا تھا اور اس نے اب مجھ پر ہی الزام لگانا ہے، یعنی یہ ہو جائے گا کہ بخاری پر الزام آیا تھا، مطلب کون مانے گا بخاری پر الزام، لکھا جائے گا کہ بخاری پر الزام آیا تھا کہ کسی کی سونے کی اشرفیاں جو ہے نا اس سے نکل آئی تھی، تو جب ثبوت نکلیں گے، شہادتیں پڑیں گی، وہ بات ہے۔ تو انہوں نے ایک لہجہ ایک دم نہیں لگایا، وہ جو ہے وہ پھینکی دریا کے اندر، بھاڑ میں جائے، مطلب ساری دولت جو تھی وہ پھینک دی ہے۔ اس طریقے سے مطلب اس دین کو محفوظ کیا ہے۔ تو ہمارے سامنے ایک ایسی امت ہے جس کا دین پوری طرح محفوظ ہے، چھوٹی بات ہے، ایک ایسی امت ہے جس کا نبی اتنا زیادہ معلوم اور معروف ہستی ہے، ایسے ہے کہ جیسے وہ کسی کہتے ہیں ایک یورپی مؤلف نے لکھا ہے کہ وہ واحد نبی جو نصف النہار کے اندر پیدا ہوا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لکھا ہے، کہتا ہے کہ واحد انبیاء میں سے واحد نبی جو نصف النہار میں پیدا ہوا ہے، کیونکہ باقی انبیاء کی جو ہسٹری ہے، بایوگرافی ہے، وہ آپ کو کسی حد تک کامکٹوئیاں لگا کر ادھر ادھر کی وہ ڈھونڈ ڈھانڈ کر پھر کسی حد تک آپ کو ہاں ٹھیک ہے موسیٰ علیہ السلام ہوں گے، یعنی اگر آپ کی جو لائبریری سائنس ہے مطلب اس کو آپ اپلائی کرتے ہوئے موسیٰ علیہ السلام کی شخصیت اور آپ کی جو ہے چھوڑی ہوئی جو بھی علمی، فکری، روحانی ورثہ ہے
اس کو دیکھنے کی کوشش کریں تو تقریباً کوئی چیز جو ہے وہ پائے ثبوت کو کوئی ایسی پہنچتی نہیں ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کا چھوڑا ہوا جو کچھ ہے، اگر آپ مطلب ہے کہ یہ جسے آپ ریسرچ کہتے ہیں، یہ مطلب ہے یہ کسی کتاب کی جو ہے وہ اوتھینٹسٹی چیک کرنے کے لیے آپ کے پاس جو بھی پیرامیٹرز اس وقت کی آپ کی سائنس نے جو ہے فراہم کی ہوں، اس حوالے سے بہت کم ہے۔ مطلب یہ ہو جائے گا کہ یہاں عیسیٰ نام کا ایک ہستی گزری ہے علیہ السلام، تو انہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا وغیرہ، تو کچھ ہو جائے گا۔ مگر یہ کہ اس کا ایک ایک لحظہ یوں جیسے کسی نے جو ہے وہ فوٹوگرافی کی ہوئی ہے، پوری طرح ایک ایک اینگل سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویر کھینچی ہوئی ہے۔ کہتے ہیں کہ یعنی کیمرہ بھی شاید مس کر جاتا، کیمرہ بھی مس کر جاتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو محفوظ کرنے میں جس دقت اور ہرکریزی کے ساتھ عائشہ رضی اللہ عنہ نے، انس رضی اللہ عنہ نے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ، ان سب نے جن اینگل سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نوٹ کیا، کیمرہ کہاں نوٹ کر سکتا ہے؟ تو مطلب ہے کہ آپ کے چہرے کے تاثرات تک جو ہے کوئی واقعہ ہوا ہے، اس پر آپ کی مسکراہٹوں تک کا جو ہے وہ جس انداز سے وہ ذکر ہوا ہے، آپ کے چہرے پر آنے والی سرخی تک کا جو ذکر ہوا ہے، آپ کی نگاہوں تک کا وغیرہ وغیرہ، تو اس انداز سے اور ویل ڈاکیومنٹڈ، یہاں تک موازنہ کرنے والوں نے یہ کیا، وہ کہتے ہیں کہ یہ جو اہل کتاب وغیرہ یعنی موسٹ ریسنٹ اگر کوئی جو ریلیجیس اسکرپچرز یا جسے آپ ہیونلی اسکرپچرز کہتے ہیں، آسمانی صحیفوں یا آسمان سے کسی اتری ہوئی چیز کے حوالے سے اگر کوئی کمیونٹیز پائی جاتی ہیں یعنی اہل اسلام کے علاوہ، موسٹ ریسنٹ کون ہیں؟ یہ یہود اور نصارہ ہی ہیں۔ باقی جتنے بھی ہیں ظاہر ہے ان کے اپنے دعوے کے مطابق بھی جب ان کے آپ دیکھتے ہیں تو وہ 5000 سال پرانا ہے، کوئی 7000 سال پرانا ہوگا، کوئی اتنا پرانا کہ آپ کو اس کا پوری طریقے سے ملتا بھی نہیں ہے۔ یعنی اگر کوئی موسٹ ریسنٹ ہے تو پھر وہ یہود اور نصارہ ہی ہیں۔ ان کو آپ اگر دیکھ لیں کہ ان کی جو چیزیں ہیں تو موازنہ کرنے والوں نے کہا کہ یہ جن کو بہت شد و مد کے ساتھ اس چیز کو یہ پیش کر سکتے ہیں in terms of reports and narrations، وہ کہتے ہیں کہ وہ ہماری جو ضعیف حدیث ہے نا، ہماری جو ضعیف حدیث ہے، نیریشن کی اگر کوئی سائنس ہو سکتی ہے، مطلب روایات کو کی اوتھینٹسٹی کو چیک کرنے کی اگر کوئی سائنس ہو سکتی ہے، اس کی روح سے ہماری ضعیف حدیث بھی اس سے قوی ہوگی۔ ہماری ضعیف حدیث کیا ہے؟ ہماری ضعیف حدیث کی بھی پوری سند ہوتی ہے، ان کی کسی چیز کی پوری سند نہیں، کسی چیز کی پوری سند نہیں ہے۔ ہماری جو صحیح حدیث ہے، صحیح لغیر ہی، صحیح پھر حسن ہے، حسن لذات ہی، حسن لغیر ہی، اس کا تو چھوڑ دیں، اس کی نشانی اور ہوتی ہے، جس کو ہمارے محدثین نے ضعیف کہہ کر چھڑوا دیا ہے، وہ بھی یہ ہے کہ اس کے سارے ہی راوی ہمیں معلوم ہیں، سارے ہی راوی ہمیں معلوم ہیں، ان کے اندر ہم نے کہا جی فلاں راوی جو ہے نا وہ ثقہ نہیں تھا، یعنی ریلائبل نہیں تھا، اس وجہ سے ہم نہیں کہہ سکتے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے، اس وجہ سے ہم نے اس کو چھوڑ دیا۔ وہ اس میں سے وہ راوی جو ہے وہ اس راوی کے ساتھ اس کی ملاقات ثابت نہیں ہے، ڈاکومنٹ ہوا ہے اس شخص کی، اس نے جو دوسرے شخص کا نام لیا ہے کہ میں اس سے روایت کر رہا ہوں، اس کی اس سے ملاقات ثابت نہیں ہوئی ہے، اس حدیث کو ڈراپ کر دو، یہ حدیث ضعیف ہے۔ یہ جو ہے اگر آپ سند وغیرہ کے حوالے سے کرنا چاہیں تو ہماری ضعیف حدیث جو ہے ان کی صحیح ترین جو ان کے ٹیکسٹس ہیں ان سے زیادہ ریلائبل ہے، مگر ہم نے کہا کہ ہمارے اللہ کا شکر ہے، ہمارے معیار کتنے اونچے ہیں، کتنے بلند ہیں، ہم نے کہا کہ نہیں یہ ہمارے معیار پر پوری نہیں تو اس کا نام ضعیف حدیث ہے، ہم اس کو قبول نہیں کرتے، ہمارے لیے اس سے اعلیٰ چیزیں ہیں وہ ہیں جن پہ ہم پابندی کرتے ہیں۔ تو مطلب یہ ہے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اخلاق میں، عقیدے کے اندر، شریعت کے اندر اور تاریخ کے اندر اور اپنی جتنی چیزیں ہیں ان کی اوتھینٹسٹی کے معاملے میں اور دنیا بھر کو روشن کرنے کے معاملے میں، دنیا بھر کو اصلاح کرنے کے معاملے میں یہی ہند تھا، اس کا کیا حال تھا، اس کے اندر کس کو کیا پوجا جاتا تھا، اب یہی ہند ہے جس کے اندر اب نماز کا وقت آ جائے سرشے اللہ اکبر، ایک طرف سے شہر گونجنے لگتے ہیں، دوسری طرف گونجتے ہی چلے جاتے ہیں اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ کی بڑائیاں۔ یہ جو امت محمد کی بات جو نشانیاں بھی آتی ہیں پرانی یہ امتوں کی کتابوں میں کہ میں اس کی امت کے
منہ میں اپنا نام دوں گا. مطلب اب دیکھیں نا کسی کی بڑائی نہیں ہوتی ہے. یہودیوں کا جو ہے کب بھی ان کی سن بھی لیں کم ہی ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کی بڑائی ہو. بنی اسرائیل کی بڑائی ہوگی. وہ بنی اسرائیل کی کوئی جو خاصیتیں ہیں اور ان کے امتیازات ہیں انہیں پر سارا صبح سے لے کر شام تک بات ہو جائے گی. عیسائی جو ہیں وہ عیسیٰ علیہ السلام کی خدائی پر ہی بات ہوگی. اللہ تعالیٰ کی کبریائی پر کون بات کرتا ہے سوائے اس امت کے. اس امت یہ جو عالم اسلام ہے اس وقت ایک اپنے تاریخ کا اگر ہم یہ کہیں تو بالکل غلط نہیں ہوگا کہ بدترین اور مشکل ترین عہد گزار رہا ہے. کچھ اس وجہ سے نہیں کہ اس کی کوئی تعداد کچھ ایسی کم ہے یا اس کے پاس اسٹرینگتھ کی کوئی ایسی کمی ہے، بلکہ اس وجہ سے کہ اس کے جو فیکٹرز ہیں اس کی سولیڈیرٹی کے وہ تقریباً سب کے سب اس وقت جو ہیں وہ ناپید ہو چکے ہیں. یعنی اس سے بڑے بڑے حملے ہو سکتا ہے، اس سے زیادہ گھناؤنے حملے ہو سکتا ہے کہ اس سے پہلے بھی ہوئے ہوں یا اس سے پہلے ہوئے ہوں. اس سے زیادہ گھناؤنے حملے اس امت کے اندر، اس امت کے عقیدے پر، اس امت کی شریعت پر ضرور ہو سکتا ہے. مگر جو ایک بڑا فیکٹر ہے یہ ایک شیخ ہانی السباعی ہیں، انہوں نے پوری کتاب لکھ رکھی ہے زنادقۃ الادب والفکر، زنادقۃ الادب والفکر. اس کے اندر وہ کہتے ہیں کہ جو بنیادی فرق ہے اصل میں وہ یہ ہے کہ اس دین پر تو کبھی حملے ہونے سے نہیں رکے اور اس امت کے فکری وجود کو ختم کرنے کی سعی تو کبھی ابلیس اور اس کے جنود نے کبھی نہیں چھوڑی ہے. مگر جو فرق ہے بنیادی طور پر وہ یہ ہے کہ پہلے ہماری خلافت موجود تھی. آپ یہ کبھی عباسی بنو عباس جو ہیں مطلب وہ بنو امیہ کی نسبت خاصا کہا جاتا ہے کہ ان کا جو گراف ہے دین سے تمسک وغیرہ کے حوالے سے اور اسلامی زندگی کو جو ہے اور اسلامی شریعت کو برقرار رکھنے یعنی امیوں سے دوسرے نمبر پر ہی ان کا نمبر آتا ہے. بنو عباس کی کبھی آپ ہسٹری پڑھیں تو اس میں آپ حتیٰ کہ طفیلیوں کے لطیفوں میں زنادقہ کو قتل کرنے کا ذکر ہے کہ مامون نے اتنے زنادقہ کو بلایا ان کو قتل کرنے کے لیے. ہارون الرشید نے تو وہ قتل کیے زنادقہ، اور اس سے پہلے خلیفہ مہدی نے اس بات کا آغاز کیا تھا. منصور کے بعد جو اگلا خلیفہ تھا اسی نے اس خطرے کو بھانپ لیا تھا. تو وہ یہ تھا کہ زندقہ تو تھا، زنادقہ تو تھے، ان کے حملے تو ہو رہے تھے، مگر بھائی ہماری خلافت موجود تھی اور ہمارے جو محدثین تھے وہ جیتے تھے، ہمارے علماء اہل سنت جو ہیں وہ جیتے تھے. تو اس وجہ سے معاملہ اس وقت جو ہے وہ یہ ہو گیا ہے کہ آج نہ ہماری خلافت موجود، نہ ہماری وہ جو سولیڈیرٹی ہے وہ کہیں پر موجود، نہ ہماری شریعت کی کہیں پر حکمرانی، نہ ہمارے معاشرے انٹیکٹ ہیں اپنی ان اصل بنیادوں پر. ایسے وقت میں زنادقہ کے حملے ہونا عالم اسلام پر حقیقت ہے یہ البتہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو حق رکھتی ہے کہ ہم میں سے ہر بندے کی نیند جو ہے وہ اڑا کر رکھتے اور ہم میں سے ہر بندے کو پریشان کر کے رکھتے. کم از کم جو ہے وہ ہر انسان ہم میں سے یہاں کوئی ذمہ داری نبھانے کے لیے پریشان اور فکر مند ہو جائے. اس وقت یہ جو ہو رہی ہے تو میں تھوڑا سا پہلے یہ وضاحت کر دوں کہ یہ لفظ زنادقہ ہم نے کہاں سے لیا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ یہ سمجھیں پتہ نہیں کسی مطلب ایک جو خلاصہ انحراف ہے اسلام کے اندر، نہایت کھلا انحراف جس کی کوئی توجیہ کوئی تعویل نہ ہو سکتی ہو، اسی کے لیے لفظ زندقہ کا استعمال ہوا ہے. اس کی جو تھوڑی سی ہسٹری ہے وہ میں آپ کو بتاتا چلوں. یہ لفظ زندیق جو ہے کہیں کہیں اس کو زندیق بھی پروناؤنس کیا گیا ہے، جس کی جمع زنادقہ کیا گیا ہے. یہ مسلمانوں کے ہاں مستعمل رہا ہے کسی واضح فکری انحراف کے لیے جو کہ شریعت سے اور مسلمانوں کے نون قسم کے جو عقائد ہیں، مبادی ہیں، اساسیات ہیں، مسلمانوں کی جو حرمتیں ہیں. آپ کو پتہ ہے نا مطلب حرمتیں، اللہ تعالیٰ کی حرمت ہے، کعبہ کی ایک حرمت ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت ہے، قرآن کی ایک حرمت ہے، امہات المومنین کی ایک حرمت ہے، صحابہ کی ایک حرمت ہے. تو یہ ساری ہی حرمتیں ہیں. تو ان حرمتوں کی پامالی کرنے والے جو رجحانات تھے اس کو زندقہ کا نام دیا گیا. یہ مطلب ہے کہ
اس کو اصل اس کا کہتے ہیں کہ فارسی سے ہی آیا ہے، اور یہ مصیبت بھی دراصل فارسیوں سے ہی مسلمانوں کے ہاں آئی تھی۔ انگریزی میں اس کے لیے جو لفظ بولا جاتا ہے وہ ہیریسی ہے، ہیریسی ہے، اور ایسے آدمی کو ہیریٹکس کہتے ہیں۔ اس کو بھی اردو میں جو ہے وہ ڈھالا گیا ہے، ہرطقہ آپ نے سنا ہوگا، عربی میں بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے کہ جی اس کے ہاں تو وہ تو بہت گمراہ آدمی ہے، ہرطقہ اس کے اندر پایا جاتا ہے، تو ہیریٹکس ان لوگوں کو کہا جاتا ہے۔ اگرچہ یہ ہے کہ ہرطقہ یا ہیریسی جو ہے یہ چرچ کی اصطلاح ہے، یعنی مسلمانوں کے ہاں ہرطقہ کی اصطلاح کبھی استعمال نہیں ہوئی ہے، اب آج کل ہی اس کو جو ہے وہ عربائز کر کے تو اردو میں بھی ہرطقہ ہیریسی کو وہ کر لیا گیا ہے۔ تو آپ کو بتایا مطلب اس کی جو کونوٹیشن ہے وہ بھی بنیادی طور پر ایک کرسچن ہسٹری کے ساتھ ہی میچ کرتی ہے ہرطقہ، کیونکہ صاف سی بات ہے کہ ہر جو بھی کوئی اتھارٹی ہے وہ اپنے آپ سے انحراف کو اپنی ہی نظر سے دیکھتی ہے۔ مطلب کلیسا جو ہے، کلیسا خود کیا تھا، ٹھیک ہے، کلیسا کی حقیقت کیا تھی، تو جس سے انحراف کو پھر آپ ہرطقہ کہتے ہیں، اور وہ بھی گردنیں مارتے رہے ہیں، اور انہوں نے تو خیر جو کیا ہے وہ تو خیر اسے تو ہسٹری مطلب ہے کہ پناہ مانگتی ہوگی، جو چرچ نے اپنے منحرفین کو موت کے گھاٹ اتارا اور ان کو جس طریقے سے ان کی گوشمالی کی۔ لیکن یہ ہے کہ اسی وجہ سے بہت سارا جو ہے ہمارے لوگ جو ہیں وہ ہمارا، اگر خلیفہ ہارون الرشید نے کسی وقت چند زنادقہ کو بڑے بڑے چھانٹ کے اس نے جو ہے ان کے سر قلم کیے، خلیفہ مہدی نے اگر کبھی بہت بہت خاص زنادقہ کو چھانٹ کر ان کو سر قلم کیے، تو یہ ظالم بھی جو ہے اس کو وہ جو چرچ، وہ کلیسا جس طریقے سے انہوں نے کیا ہے، آپ کو اندلس کی ہسٹری اگر یاد ہو کہ ایک عام مسلمان کو پکڑ کر جو ہے وہ کس طریقے سے وہ بیپٹائز کیا جاتا تھا، اور اگر وہ کوئی انکار کرے تو اس پہ کیسے کیسے جو ہے وہ عذاب دیے جاتے تھے، اور یہ ہے کہ جو چرچ فرما دے اس پر اعتراض کرنے والا جو ہے وہ پھانسی کے لائق ہے۔ یہاں پر تو مطلب چرچ جو اسلام کے اندر جو اعلیٰ ترین اتھارٹی ہے اسلام کے اندر، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو خیر ہیں ہی اتھارٹی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر کوئی اعلیٰ ترین اتھارٹی ہے مسلمانوں کے ہاں تو وہ کون ہو سکتا ہے؟ خلیفہ ہی ہو سکتا ہے نا، خلیفہ سے اوپر تو کوئی اتھارٹی نہیں ہے۔ خلیفہ کے بھری مجلس میں ایک عورت کھڑی ہو کر کہہ سکتے غلط کیا آپ نے، آپ غلط ہیں، ہماری ہسٹری ہے یہ، اور ہماری شریعت بھی یہی ہے۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اولی الامر گئے، اولی الامر کے ساتھ تنازع ہو سکتا ہے، اور اولی الامر کو لایا جا سکتا ہے الی اللہ ورسولہ کی کچہری کے اندر کھڑا کیا جائے گا، اور اگر ہم ٹھیک نکلیں گے تو خلیفہ کی بات رد ہو جائے گی۔ ایک بی بی مائی جو ہے وہ کھڑی ہو کے مسجد نبوی میں عمر جیسے خلیفہ کو خاموش کروا سکتی ہے۔ تو بھائی یہاں پر جو ہے وہ جناب ہم پر اعتراض کیا ہے اور ہماری اتھارٹی پر اعتراض کیا ہے، یہاں خلیفہ جس کو موت کے گھاٹ اتارتا ہے وہ بالکل ایک اور چیز ہے۔ یعنی یا اسلام کے اندر اگر خلیفہ نے کسی کو موت کے گھاٹ اتارا ہے اس کے زندقہ کی وجہ سے اور اس کی فکری خباثت کی وجہ سے، تو وہ بالکل ایک اور چیز ہے بنسبت کہ کلیسا جس کو سمجھ لے کہ یہ باغی ہے میرا، کلیسا کا باغی تو ہر معقول آدمی کلیسا کا باغی ہو سکتا ہے، تو وہ بالکل، تو اس وجہ سے جو ہرطقہ یہ ہیریسی کی جو ایک ہسٹری ہے اور اس کے حوالے سے کلیسا کی چرچ کی ایک تاریخ ہے، اس کو اس کی جو ہے پرسیکیوشن کی، تو وہ ایک بہت خوفناک ہسٹری ہے، اس کا کوئی تعلق نہیں ہے اسلام کے اندر جو زنادقہ کے ساتھ کیا گیا، اور کوئی ایسا لمبا چوڑا واقعہ ہوا بھی نہیں ہے جیسے پورے کے پورے خطوں کو بالکل صاف کر کے رکھ دیا گیا ہو کہ جی وہ پوپ نے حکم دیا کہ فلاں علاقے کی جا کر اینٹ سے اینٹ بجا دو، کیونکہ وہ چرچ کی اتھارٹی کو چیلنج کر چکے ہیں۔ تو یہ چرچ کی اتھارٹی بنیادی طور پر ہے کیا؟ یہ چرچ کی وہ اتھارٹی ہے جس کو سورۃ توبہ نے روز اول سے کہا کہ یہ اللہ رب العزت کے ساتھ شرک ہے، اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ والمسیح ابن مریم، ان لوگوں نے اپنے احبار اور رہبان کو اللہ تعالیٰ کے ما سوا ارباب، رب، معبود بنا کر رکھا ہوا ہے، جس کی تفسیر عدی ابن حاتم کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھتے دیکھا جو کہ پہلے عیسائی تھے، میں نے کہا کہ ہم تو ان کی عبادت نہیں کرتے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیوں نہیں بھائی، جب وہ کسی چیز کو حلال کر دیتے تھے حلال نہیں ٹھہرا لیتے تھے تم لوگ، اور جب کسی چیز کو وہ حرام کر دیتے تھے تو تم ان کو حرام نہیں کر دیتے تھے؟ تو میں نے عرض کی کہ ہاں یہ تو کرتے تھے، کہا کہ فذالک عبادتہم ایاہم،
یہی تو ہے ان کی عبادت کرنا. تو یہ جو کلیسا کی اتھارٹی ہے یہ تو بذات خود شرک ہے. اسلام کے ساتھ اس کا کیا موازنہ، اسلامی عقیدے کے ساتھ اس کا کیا موازنہ؟ وہاں پر تو خلیفہ بھی وہ جو ہے وہ محمود و ایاز سب کے سب جو ہیں وہ ایک ہی خدا کے آگے سربسجود ہوتے ہیں اور ایک ہی نبی کی شریعت کے آگے ہینڈز اپ ہوتے ہیں. مطلب یہاں پر تو یہ ہے، اور باقی سب کو کھینچ کر لایا جا سکتا ہے اتھارٹی کے سامنے، عدالت کے سامنے اور حق کے سامنے. تو اس کی تھوڑی سی مطلب ہے کہ یہ واضح ہو جائے کہ ہم آج بھی جب ہم زنادقہ کو رد کرنے کی بات کریں گے تو یہ ظالم ہمیشہ ان لوگوں نے وہ کیا ہوا ہے، اور ان ظالموں نے پڑھی ہوئی بھی ویسٹ کی ہسٹری ہی ہے، اور حتیٰ کہ اگر کوئی دین کے حوالے سے بھی ان کا کوئی تصور ہے تو وہ جو ویسٹ میں جو دین پایا جاتا تھا وہی ہے. بار بار یہ ظالم کہتے ہیں وہ جی مذہب اور اسٹیٹ کا کیا تعلق ہو سکتا ہے، وہ آپ کو پتہ نہیں ہے. وہ مذہب اور اسٹیٹ کو تو بڑی دیر سے انہوں نے الگ کر کے بڑی کامیاب سوسائٹیاں چلا کر دکھا دی ہیں. تو واقعتاً وہ مذہب تھا جس کے اندر اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ بنیاد تھی جس کو رن کرنے کی، تو وہ تو واقعتاً وہ مذہب چھوڑا جانا تھا تو ہی سوسائٹی کو کامیابی کا منہ دیکھنا نصیب ہونا تھا. تو یہ بات میک سینس. وہ تو ہمارا کہاں ہے؟ جب ہم شریعت کی بات کرتے ہیں یہاں پر تو کہتے ہیں جی آپ تھیوکریسی لے کر یہ جو تھیوکریٹک اسٹیٹ کی بات کرتے ہیں، تم نے سب کچھ بس تھیوکریسی. ہم نے کب کہا تھیوکریسی؟ ہم کب جانتے ہیں تھیوکریسی کو؟ ہم تو لعنت بھیجتے. اور سورۃ توبہ کی یہ آیت واضح طور پر تھیوکریسی کو شرک کہتی ہے. یہ مذہبی شخصیات کی سوورنٹی، اعوذ باللہ، مذہبی شخصیات کی سوورنٹی. او بھائی ہم اللہ وحدہ لا شریک کی سوورنٹی کی بات کرتے ہیں. تم تصور بھی نہیں کر سکتے ہو کیونکہ تم نے ان کی ہسٹری پڑھی ہوئی ہے کہ ہمارے ہاں کسی کی بھی حتیٰ کہ نبی کے لیے پوری ایک صورت اتاری جاتی ہے جس کو ہم تلاوت میں یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک. تصور کر لیں ذرا، مطلب کیا اعلیٰ شان ہے اس دین کی کہ اے نبی تو کون ہوتا ہے. اگر ہم تھوڑا سا ذرا کھلی انداز میں اس کا مفہوم بیان کریں، اے نبی تو کون ہوتا ہے ایک ایسی چیز کو حرام کرنے والا جس کو اللہ تعالیٰ نے حلال کیا ہوا ہے. تبتغی مرضات ازواجک، تو عورتوں کی جو ہے وہ رضامندی جو ہے اس کے لیے پریشان ہو رہا ہے. تو اب یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ہم کہتے ہیں اس وجہ سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کی جو مرضی اور منشا ہے اس کے ہمارے لیے آپ ترجمان ہیں اور آپ واحد میڈیم ہیں. اللہ رب العزت اور ہمارے مابین واحد جو ہے وہ اوتھینٹک اور اسٹیبلشڈ جو کوئی ذریعہ ہو سکتا ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اللہ اور ہمارے مابین. ورنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حیثیت کی یہ نہیں ہے کہ آپ ہی جو آپ کے دل میں آئے وہ کرتے ہیں، بلکہ یہ ہے کہ ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آتی ہے. تو یہی ایمان رکھتے ہوئے ہم اس ہستی کے منہ سے نکلی ہوئی ہر بات کو تسلیم کرتے چلے جاتے ہیں. تو اس کا کیا موازنہ اس بات کے ساتھ ابھی تک جو ہے یہ چرچ پہ کے سامنے مظاہرے ہو رہے ہیں کہ جناب آپ ابارشن کو حلال فرما دیجیے. وہ ہر بار کہتے ہیں ہر پوپ پر جو ہے وہ عالمی جو کیپٹلزم ہے اس کے بھی کہتے ہیں ابھی تک پیسے لگ رہے ہیں، بہت ساری جوڑ توڑ ہو رہی ہے. حتیٰ کہ کسی نے کہا ہے کہ یہ جو حالیہ پوپ ہے اس کا جو ہے وہ اسیوے کے پیچھے بھی بہت ساری جو کہانیاں لوگ پتہ نہیں سچی جھوٹی گڑ لی، وہ یہی ہے کہ جی ہومو سیکسولیٹی کو حلال کروانا ہے کیونکہ اس کا ٹائم آیا ہوا ہے، اٹس ڈیو. ٹھیک ہے، تو چرچ نے آج تک کب لوگوں کی فرمائش اتنی مؤخر کی ہے. اب لوگ چاہتے ہیں حضرات وہ پارلیمنٹ والے جو بت ہے اس نے تو اس کو حلال کر دیا ہوا ہے بہت سارے ملکوں کے اندر، ہومو سیکسولیٹی کو اور گے میرجز کو. تو اب چرچ جو ہے وہ اس کا عزت احترام وہ اتنا ویسے باقی نہیں رہ گیا ہے اور بڑا کچھ ہوتا ہے کبھی چرچ سے نہیں پوچھا. پھر بھی لوگوں کے ضمیر پر ایک بوجھ سا ہوتا ہے کہ چرچ نے تو اس چیز کو حلال نہیں کیا تو صاحب آپ بھی حلال فرما دیجیے. اور وہ پوپ جو ہے نا وہ یہ نہیں کہتا ہے کہ میرا منصب ہی نہیں ہے کہ میں یہ حلال کر دوں. آج تک نہیں پوپ نے کہا، آج تک نہیں پوپ نے کہا کہ میرا یہ منصب بھی نہیں ہے میں کیسے حلال کر دوں. آئیے تو کسی مسلمان عالم کے پاس اسے کہیے کہ یہ چیز حلال کر دیں، وہ یوں کہے گا نہیں میں نے حلال نہیں کرنی ہے. مسلمانوں کا کوئی بڑے سے بڑا مفتی کیوں نہ ہو، کوئی بڑے سے بڑا دارالافتاء کیوں نہ ہو، خلیفہ بھی ہو تو کیا ہے، خلیفہ یہ کہے گا میں مجھے سوچنے دو، نہیں میں نہیں کرتا. وہ کہے گا کہ ان اتبع الا ما یوحی، یہ نبی کہتا ہے ان اتبع الا ما یوحی الی، پھر میں تو اس چیز کی پیروی کرتا ہوں جو مجھ پر اتارا جاتا ہے. تو یہ تو ہم بالکل ایک اور جگہ پر کھڑے ہیں. تو زندقہ
جو اسلام سے انحراف ہے، جس طرح اسلام ایک ممیز دین ہے، ایک منفرد دین ہے جس کا قیاس اقوام مغرب سے ہو ہی نہیں سکتا، جس طرح یہ ملت ایک منفرد مذہب ہے جس کا ان اقوام پر قیاس نہیں ہو سکتا، اسی طریقے سے اسلام سے انحراف کا بھی جو تصور ہے جس کو ہم نے زندقہ کہا ہے، وہ اس کا بھی کوئی تصور دوسری امتوں سے نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ بال ٹھاکرے اور یہ جو ان کی جو موومنٹس ہیں وہ اپنے ہندو مت سے جو لوگ منحرف ہیں ان کے لیے کرتے ہیں، اور ظالم جو ہیں وہ ہمارے جو اسلامی شخصیات ہیں جو اسلام کی حرمت کے لیے آج آواز اٹھا رہی ہیں، اس کو بھی بال ٹھاکرے کے ساتھ کریں گے، کبھی وہ جمی سواگرٹ کے ساتھ ان کو کریں گے، اور کبھی اور کسی دنیا کے بدبخت جو ہوتے ہیں جس کہتے ہیں یہ جو نا یہ فنیٹکس ہیں اور یہ بنیاد پرست ہیں، حتیٰ کہ فنڈامنٹلزم کا جو تصور ہے، فنڈامنٹلسٹ جو ہے یہ ان کی ایک موومنٹ کا نام رہا ہے، کیونکہ وہ اس شریعت کو جو کہ منسوخ بھی ہو چکی ہے، تحریف بھی اس کی ہو چکی ہے، اس شریعت کو من و عن نافذ کرنے کے لیے اس چکر میں تھے، اور ظاہر ہے جس کا تصادم قدم قدم پر عقل کے ساتھ بھی ہوتا ہے، فطرت کے ساتھ بھی ہوتا ہے، حتیٰ کہ انبیاء کی جو مستند ہدایات ہیں ان کے ساتھ بھی ہوتا ہے۔ یہ پال کا یہ جو دین ہے جو کہ بنیادی طور پر عیسیٰ علیہ السلام کے دین کا مسخ ہے، وہ اس منحرف دین کو لفظ بلفظ نافذ کرنا اور اس کی اتباع کرنا، اس کے لیے وہ فنڈامنٹلزم کی ایک اصطلاح تھی، ظالموں نے ہم پر تھوپ دی، اور ہماری جو اسلامی آج کی موومنٹس ہیں اور ہماری جو اسلامی شخصیات ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چھوڑے ہوئے ورثے کو، جس کا کوئی قیاس دنیا کے کسی مذہبی ورثے پر ہو نہیں سکتا ہے، اس کی شریعت، اس کی حاکمیت کے ساتھ وہ کرتے ہیں، تو یہ اس کے اندر ہو سکتا ہے بہت بار اچھی خاصی جہالت ہو، مگر بہت زیادہ اس کے اندر شیطنت ہوتی ہے اور اس کے اندر خواص ہوتی ہے، ظالم سبھی جانتے ہیں، پہچانتے ہیں، یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، اس کے باوجود یہ جب ان کو ملاتے ہیں تو اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ اس دین کی تحقیر کرنا اور اس دین کی جو ریوائول کی اس وقت جو کوششیں ہو رہی ہیں ان کو بھی ایسی بےہودہ اور فرسودہ قسم کی کوششیں بنانا، جیسے وہ کلیسا نے جو ہے وہ جو بےہودگیاں کی ہیں یورپ کے اندر، یا یہ جو آریہ سماج یا جو ہندو مت، ان کے جو مذہبی طبقے یا زیادہ شدت پسند طبقے ہیں ان کے ساتھ ملانا، تو یہ سارے کی ساری ہماری بھی ایک تصویر بنائی جا رہی ہے۔ اس کے پیچھے بھی ہم واضح طور پر دیکھتے ہیں کہ ایک آخری حد کی ایک شیطنت اور ایک خباثت کا فرما ہے۔ زنادقہ کی جو ہسٹری ہے یہ شیخ سفر نے بھی اس پر خاصا کچھ لکھ رکھا ہوا ہے، بعض ان کے خطبات پائے جاتے ہیں۔ یہ ہانی صباحی کی کتاب سے میں نے آپ کے سامنے پیش کیا، یہ زنادقۃ الادب والفکر، اور اس کے علاوہ بھی کہتے ہیں کہ اسلام ایک چھا جانے والی ایک حقیقت ثابت ہوئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، مطلب ہسٹری میں کبھی ہوا نہیں کہ ایک آدمی آیا ہو اور اس نے بس یوں دیکھا ہو اور سالوں برسوں کے اندر یوں چھا گیا ہو کہ ناقابل تسخیر ہو چکا ہو، اور پھر آپ کے خلفاء جو ہیں اور باقی امتوں کے باقی نبیوں کے حواری اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلفاء، مطلب انہوں نے آدھی دنیا کو فتح کر ڈالا، اور یہ ایک ایسا ناقابل تسخیر پہاڑ ہو گیا جس کو اب ہٹانا تو کسی کے بس کی بات کی ہی نہیں۔ لیکن آپ کو پتہ ہے کہ اس نے دو بڑی امپائرز کو زمین بوس کیا تھا، دو سپر پاورز کو جو ہے اپنا ملبہ بنایا تھا اس امت نے، ایک تھی رومی امت اور ایک تھی عیسائی امت۔ ان دونوں میں جو فرق رہا وہ یہ کہ رومنز کے جتنے یا بیشتر ایشیا اور افریقہ کے اندر جو مستعمرات تھیں، کالونیز تھیں جن کو انہوں نے غلام بنایا ہوا تھا، وہ ساری کی ساری اسلام نے لے کر ان کو پیچھے دھکیل لیا، وہ یورپ کی طرف دھکیل لیے گئے، یا ایشیا سے ان کے پاس جو بچا یہ جو مائنر ایشیا جسے آپ کہتے ہیں ایشیائی کوچک، صرف یہ جو ہے وہ رومن امپائر کے پاس رہ گیا۔ یہ سارے کے سارے خطے اسلام کے زیر نگین آ گئے، مگر آپ دیکھتے ہیں کہ پھر بھی رومنز کی امپائر وجود سے ختم نہیں ہوئی، ٹھیک ہے نا، رومنز کی امپائر وجود سے ختم نہیں ہوئی، صرف یہی ہے کہ وہ ان سارے علاقوں کے اندر مفتوح ہو کر تو پیچھے دھکیل لیے، یعنی ان کا کچھ نہ کچھ شرازہ باقی رہا۔
ان کا کوئی نہ کوئی اقتدار، کوئی نہ کوئی سلطنت ان کی باقی رہی، تو اس وجہ سے وہ فرسٹریشن اور وہ جو انتقامی جو جذبہ ہے ادھر کار فرما نہ ہوا جیسا کہ ادھر۔ البتہ ادھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اذا ہلک کسریٰ فلا کسریٰ، جب کسریٰ ہلاک ہو جائے تو پھر کوئی کسریٰ نہیں۔ ایک دوسری حدیث کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فارس نطحۃ و نطحتان ثم یفتحها اللہ، اما الروم فذات القرون كلما هلك قرن قام قرن آخر، کہ جہاں تک تو فارس ہے وہ تمہاری ایک یا دو ٹکر ہوگی، پھر اللہ تعالیٰ فارس کو تو فتح ہی کرا دے گا۔ البتہ روم جو ہے اس کے بڑے سینگ ہوں گے، ایک سینگ ہلکان ہوگا تو اس کا ایک دوسرا سینگ نکل آئے گا۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی بھی تھی، اور جو کہ منوہان ہم دیکھتے ہیں کہ پوری ہوتی ہے۔ تو فارس جو ہے پوری کی پوری ساسانی امپائر، دنیا کی سپر پاور جو صدیوں سے ان سارے کے سارے خطوں پر فرما روائی کر رہی تھی، خاک میں مل گئی۔ اور مطلب ہے کہ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں تھی ان لوگوں کو برداشت کرنا کہ ان کی جو شہزادیاں ہیں وہ مال غنیمت میں لے کر مدینہ لے کے جائیں۔ وہ عرب جو ٹاٹ پہننے والے جو عرب تھے، اور ٹاٹ پہننے والوں کا خلیفہ مسجد نبوی میں بیٹھ کر ان کی جو ہے وہ ان کا بھی وائٹ ہاؤس تھا، یہ جو مدائن کا جو تھا ان کا قصر ابیض جو تھا، اس کا جو ساری دولت ہے وہ وہاں پر تقسیم ہوتی ہے، اور وہ شہزادیاں جو ہیں وہ تقسیم ہوتی ہیں۔ تو یہ ایک ایسا زخم تھا جس کو یہ لوگ برداشت نہیں کر سکتے۔ تو لیکن یہ اب وہ وقت ہی گزر چکا تھا کہ یہ اس کا کسی بھی طریقے سے مقابلہ کر لیں۔ تو اس کا طریقہ کیا تھا؟ کہتے ہیں کہ اس کے لیے دو اس پر انہوں نے کام کیا۔ ایک تھی ایک سیاسی موومنٹ جس کو ہم عام طور پر باطنیہ کہا جاتا ہے، جس کو رافضہ کہا جاتا ہے۔ وہی صحابہ جنہوں نے ان کے قلعے جو ہیں وہ برباد کیے تھے، وہ صحابہ برداشت ہو ہی نہیں سکتے تھے۔ تو ان صحابہ کو جو ہے وہ گالیاں دینے کی یہ تو صورت ہو ہی نہیں سکتی تھی کہ یہ کہا جائے کہ انہوں نے ساسانی امپائر کو ختم کر دیا، اور انہوں نے جو مجوسی جو آگ تھی جو پتہ نہیں کہتے ہیں کتنے ہزار سال سے کبھی نہیں بجھی تھی، وہ اس کا شعلہ جو ہے وہ ختم کر کے رکھ دیا۔ تو یہ تو اس بنیاد پر تو صحابہ کے ساتھ اب بیر رکھا ہی نہیں جا سکتا تھا۔ البتہ اس بنیاد پر صحابہ کے ساتھ بیر رکھوایا جا سکتا تھا کہ ان صحابہ نے اہل بیت کا حق جو ہے نا وہ غصب کیا ہے، اور اہل بیت کے جو ترجمان ہیں وہ کہیں خراسان میں پائے جاتے ہیں۔ آپ تصور کر لیں، اہل بیت کے جو ترجمان ہیں وہ اس کی ترجمانی ساری کی ساری جو ہے نا وہ خراسان کو تفویض ہو گئی ہے۔ خراسان جو کہ عالم اسلام کا بالکل آخری ایک کنارہ ہے، تو جہاں پر یہ تھی ایک سیاسی موومنٹ جس کو آپ باطنی تحریک کہتے ہیں۔ تو اس نے بہت زیادہ پر پھیلائے، اور آپ کو پتہ ہے مسلمانوں کے اندر بہت بڑی بڑی جو ہڑبونک مچائی گئی، بہت بڑی بڑی جو جنگیں ہیں اس کے بہت ویل ڈیزائنڈ یہ ایک کام تھا، جس پر عام طور پر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کیسے صاحب، تو مطلب ہے کہ یعنی وہ بہت بڑے بڑے برینڈ، وہ سارے کے سارے جرنیل مسلمان رحم دل تھے، تو یوں نہیں کیا جیسے عام طور پر کہا جاتا ہے کہ جب آپ نے کسی قوم کو مفتو کر لیا تو ایک سرے سے لے کر دوسرے سرے تک آپ نے سر قلم کرتے چلے گئے، جیسے ان لوگوں کی ہسٹری ہے۔ ہوا کوئی بہت کوئی ہوا، ورنہ یہی ہے کہ جی ٹھیک ہے قیدیوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، ان کو ان کے حقوق دینے ہیں، ان کو عزت احترام انسانیت کے جتنے کوئی ہو سکتے ہیں واسطے، وہ سارے کے سارے مسلمانوں کے ہاں بالکل قابل احترام ہوتے تھے۔ تو اب ان لوگوں کو چھوڑ دیا ہے، وہی دماغ ہیں، وہی دنیا کو چلانے والے بڑے بڑے برینڈز ہیں، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ آرام سے بیٹھے ہیں؟ بہت انہوں نے وہ کیا۔ اب یہ مسلمانوں نے اپنا جو ان کا دین ہے اور دین کی جو حدود ہیں اس کی پابندی کرتے ہوئے ان لوگوں کو جو ہے وہ یہ آزادیاں دے رکھی تھیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ایک ٹرموائل بہت بڑا جو ہے سیاسی بار بار آیا۔ ایک بار تو خلافت راشدہ کے عہد میں آیا، اس کے بعد پھر انہوں نے وہ امویوں کے دور میں وہ کیا، حتیٰ کہ یہ ایک نون قسم کی حقیقت ہے کہ خلافت بنو عباس کا لایا جانا دراصل ایک پرشین موومنٹ کا حصہ تھا، مگر یہ اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ عالم اسلام کی تاریخ کا ایک عظیم جینیس جو ہے وہ خلیفہ منصور ہے، کہ یہ جو بنو عباس تھے ان لوگوں نے یہ پرشینز کو یہ تاثر یہ رکھا کہ ہاں ٹھیک ہے تم ہمیں استعمال کرنا چاہو
تو کر لو. مطلب ان لوگوں نے، کیونکہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار تھے، آل بیت کا تو نام استعمال ہوتا تھا، لیکن یہ ہے کہ ان کو باقاعدہ طور پر آگے رکھا جاتا تھا. بنو عباس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قبیلہ ہے، کنبہ ہے، رشتہ دار ہیں، تو ان لوگوں کو ہی لے کر ٹکرایا جا سکتا ہے بنو امیہ کے ساتھ. تو خراسان کے اندر یہ ابو مسلم جو تھا یہ خراسانی، اور اس کے جتنے یہ تھے پوری کی پوری جو ساسانی وہ جو برینڈ سے، وہ سارے کے سارے انہوں نے یہ موومنٹ کی. لیکن کہا یہ جاتا ہے کہ خلیفہ منصور نے جیسے ہی اس کو اقتدار پر بٹھایا گیا، اس نے آہنی ہاتھ برتا اور ایسا بر وقت اقدام کیا کہ ان کی ساری قوت کو تہہ تیغ کر دیا، جن کے سر پر جو ہے یہ ابو مسلم خراسانی تھا. جس کے بعد اس نے یہ جتنا یہ فارسی ایلیمنٹ تھا اس کا قلع قمع کر دیا، اور شریعت کا نفاذ، وہی دین، وہی اسلام، وہی صحابہ، وہی احادیث، وہی سارا کچھ جو ہے وہ نافذ کر دیا گیا. ورنہ یہ تھا کہ ایک بار تو انہوں نے تقریباً اپنے تئیں پوری کامیابی حاصل کر لی تھی کہ اسلامی جو دولت ہے اور اسلام کی جو امپائر ہے اس کا ستیہ ناش کر کے رکھ دیا جائے، کیونکہ اس وقت تک اسلامی امپائر جو تھی وہ بنو امیہ کے ہی تابع تھی. مگر یہ ہوا کہ اس کو ریپلیس کرنے والی بھی جو قوت آئی تو وہ اسلامی ہی تھی. تو خلیفہ منصور کہتے ہیں کہ ان سے پہلے جو صفاح تھا وہ اتنا زیادہ پولیٹیکل جینیس نہیں تھا، مگر یہ ہے کہ اس کی زندگی نے وفا نہیں کی، اور منصور کو یہ کریڈٹ دیا جاتا ہے کہ اس نے ایک طریقے سے امت کو اور شریعت کو بڑی دیر کے لیے دوبارہ بچا لیا، اور فارسیوں کی ایک بہت بڑی جو ضرب تھی اس سے جانبر ہو گئی یہ امت خلیفہ منصور کے ہاتھوں. اب یہ خلیفہ منصور کا جو بیٹا ہے مہدی، اس کے ساتھ شروع ہوتی ہے زنادقہ کے ساتھ. کہتے ہیں کہ خلیفہ مہدی جو ہے اس کے دور میں بہت سارے زنادقہ جو ہے وہ سامنے آئے. اب یہ پولیٹیکل موومنٹ کے بعد یہ ایک انٹلیکچول موومنٹ ہو جاتی ہے. انٹلیکچول موومنٹ کو جو نام دیا گیا وہ زنادقہ تھا. تو زنادقہ کا جو اصل لفظ ہے، کہتے ہیں کہ یہ پرشین میں دو امکان ہیں. ایک تو یہ ہے کہ فارسی میں جو لفظ زندگی ہے تو اس سے زنادقہ کا لفظ نکلا ہو، زندگی سے زندیق، اور یعنی زندگی پرست. زندیق کا مطلب زندگی پرست. یہ جو دہریے ہیں، مطلب یہ وہ کہتے ہیں کہ وقالوا هذه حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما یهلکنا الا الدہر. یہی زندگی ہے، یہی ہم زندہ بھی رہتے ہیں پھر مر بھی جاتے ہیں. تو یہ جو حالات زمانہ ہیں یہی ہمیں مار دیتے ہیں. تو یہ دہر جو ہے نا، یہ زمانہ جو ہے یہی ہمیں مارتا ہے اور یہی ہمیں زندہ رکھتا ہے. تو دہر کی طرف منسوب کرنے والے زندگی پرست یعنی الحاد، ملحد. تو کہتے ہیں کہ یہ فارسیوں میں جو لوگ تھے ان کے لیے لفظ استعمال کیا گیا. تو ان کو دوسرا جو امکان ہے اس کا خاصا زیادہ شاید امکان ہے، وہ یہ ہے کہ یہ جو مزدکی تھے، جو کہ ایک انحراف تھا زرادشت کی شریعت کے اندر. تو یہ اس دور کے کہتے ہیں جس طرح یہ کمیونسٹ ہوتے ہیں، کمیونزم ٹائپ ایک انارکسٹ موومنٹ تھی مزدکیت. تو ان کی یہ انہوں نے زرادشت کی جو کتاب ہے اس کی ایک شرح بھی کی تھی. یہ اقبال کے شعر میں بھی اس کا ذکر ہے نا، وہ احکام تیرے حق ہیں مگر اپنے مفسر قرآن کو تعویل سے بنا دیتے ہیں پاسند کو. اس طرح کا تو جو زند جو ہے وہ اس کتاب کا نام تھا جو کہ مزدکیت کی ایک ریفرنس بک تھی. تو زند، تو کہتے ہیں اس زند جو ہے وہ مزدکیت کا جو ایک الحاد تھا، اس سے منسوب ہونے والے لوگوں کو زند اور زندیق کہا گیا. تو یہ اس کی ہسٹری جو ہے وہ بتائی جاتی ہے. تو کہتے ہیں کہ جو فارسی سپریمیسی، فارسی دین، فارسی تاریخ، فارسی نسل، فارسی ثقافت، فارسی آداب، ان ساری چیزوں کو جو ہے وہ عربوں کے سامنے بلند کرنے کی، اسی کو شعوبیہ بھی کہا گیا. یہ بنو عباس کے ابتدائی سالوں سے یہ موومنٹ سامنے ہے. اس کو کسی جگہ پر تاریخ میں شعوبیون کہا جاتا ہے، شعوبیہ، اور اسی کو کسی جگہ پر زندقہ کہا جاتا ہے اور زنادقہ کہا جاتا ہے. تو یہ وہ لوگ تھے کہ جو اسلامی کے دعوے دار تھے. یہ تو چیپٹر ختم ہو گیا تھا نا کہ آپ جو ہیں مجوسیوں کے طور پر یا ہندوؤں کے طور پر یا عیسائیوں کے طور پر آئیں اور یہاں مسلمانوں کے ساتھ ٹکر لیں. یہ تو مطلب ہے کہ طے شدہ ہے.
اگر اسلام کے ساتھ ٹکر لینی ہے تو کچھ نہ کچھ نام آل بیت کا آپ استعمال کر لیں، ایک اسلام ہی کے کسی بات کے خلاف سہارا لے لیں، تو جو اندر کی جو جنگ ہے وہی آپ کروا سکتے ہیں اور اسی کا سہارا آپ لے سکتے ہیں۔ تو کہا جاتا ہے کہ یہ ایک بہت بڑا شاعر ہے بشار ابن برد، بہت بڑا شاعر ہے۔ ابھی آپ یہ کی کتابیں پڑھتے ہیں تو میرا خیال ہے اس کی کورس عربی کی کتاب کی کورس ہے، اس کی پوئٹری جو ہے وہ شامل ہے، یعنی ایک بہت بڑا چیپٹر ہے۔ تو یہ ایک فارسی الاصل تھا جس کو کہ خلیفہ مہدی نے قتل کروایا کیونکہ وہ نماز، اس کی شاعری میں نماز کا مذاق۔ اب آپ ذرا تھوڑا سا یہ دیکھ لیں کہ ہمارے خلفاء جو ہیں یہ باوجود اس کے کہ ٹھیک ہے ان کے ہاں ظلم بھی پایا جاتا ہوگا، مگر اسلام کی حمیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستگی ہمارے ظالم سے ظالم خلفاء کے یہاں زندہ جاتے اس لیے نہایت غلط ہے کہ آج کے یہ لوگ قرآن ہیں تو ان کا کوئی موازنہ اپنے ان ظالم سے ظالم خلفاء کے ساتھ کیا جائے۔ وہ مطلب وہ ہمارا ایک دور تھا، وہ بدترین ہوتے ہوئے اس کے مقابلے میں ہمارے لیے سنہری ہے، کوئی موازنہ نہیں ہے۔ وہ جیسے یہ ظالم کہتے ہیں نا کہ جی بدترین سے بدترین جمہوریت بہترین سے بہترین آمریت سے بہتر ہوتی ہے، ہم کہتے ہیں بدترین سے بدترین خلافت بہترین سے بہترین جمہوریت سے بہتر ہوتی ہے، اور یہ ایک حقیقت ہے۔ تو وہ کہتے ہیں وہ نماز کا جو ہے وہ مذاق اڑاتا تھا شاعری کے اندر، اس کی شاعر سے جو ہے میں تو نماز میں ہنسنے ہنسانے کے لیے شریک ہو جاتا ہوں، اقعد فی الصلاۃ اذا رکعوا، جب وہ رکوع کرتے ہیں میں بیٹھ جاتا ہوں، وارفع الراس انهم سجدوا، جب وہ سجدے کو چلے جاتے ہیں تو میں تو سر اٹھا کر بیٹھ جاتا ہوں، ولست ادري اذا امامهم سلم كم كان ذلك العدد، کہ مجھے تو یہ بھی نہیں پتا ہوتا جب امام سلام پھیر دیتا ہے کہ ایک قدر کتنی بڑی ہوئی ہوتی ہے، اس میں نماز کا افتقار ہے۔ ایک جگہ اس نے مطلب ایسی ہوا کہنے لگا کہ ابلیس افضل من ابیکم آدم فتبینوا یا معشر الفجار، ابلیس جو ہے وہ تمہارے باپ سے بہت بہتر ہے۔ اس کی وجہ کیا تھی کہ یہ مجوسی جو تھے ان کے آباء و اجداد آگ کی پوجا کرتے تھے۔ وہ کہتا ہے کہ النار عنصرہ وآدم طینۃ والطین لا یسمو سمو النار، کہ اس کا جو عنصر ہے وہ آگ ہے اور آدم کا عنصر جو ہے وہ مٹی ہے، اور مٹی کبھی بھی آگ کی طرح بلند نہیں ہو سکتی۔ الارض مظلمۃ والنار مشرقۃ، یہ ادب کی فصاحت ہے نا، النار مظلمۃ، الارض مظلمۃ والنار مشرقۃ، مٹی تو اندھیر ہوتی ہے اور آگ تو روشنی کرنے والی ہے، والنار معبودۃ مستعنۃ النار، اور آگ تو معبود تھی، جب سے آگ تھی جب سے آگ پائی جاتی ہے آگ کی تو پوجا ہی ہوتی تھی۔ تو مطلب یہ اس طرح کی جو ہے وہ بڑے اچھے فصیح شعر ہے، یہ شاعر بہت بڑا شاعر تھا۔ تو کہتے ہیں اس طرح کا جو کلام جو ہے وہ ان کو پہنچا، تو خلیفہ مہدی نے اس کو قتل کر دیا، اور اس کے ساتھ کافی بڑی تعداد جو ہے نا وہ کہتے ہیں ان کا جو قاضی تھا، قاضی عبدالجبار، اس کو باقاعدہ ذمہ داری سونپی گئی کہ ایسے جتنے شاعر اور ادیب ہیں جو کہ اسلامی شریعت کا مذاق اڑائیں، جو بہت ہی فصیح قسم کے حملے کرتے ہیں اسلامی جو شاعر ہیں ان کے اندر، تو ان لوگوں کو جو ہے نا وہ پکڑ کر لاؤ اور ان کا محاکمہ کرو، گواہیاں حاصل کرو، جیسے ثابت ہو جائے تو ان کو قتل کر دو۔ اچھا، اسی دور کے معاملے میں یہ بھی آتا ہے اور فقہاء نے بھی اس چیز کو لکھا ہے زنادقہ کے حکم کے بارے میں۔ وہ کہتے ہیں کہ زندیق کی توبہ جو ہے وہ اگر قابو آنے سے پہلے وہ توبہ کر لے تو اس کی توبہ ہے، یعنی زندیق تو مرتد بھی ہوتا ہے، تو ایک خاص قسم کا مرتد ہوتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے جو مرتد ہو اس کو توبہ کروائی جاتی ہے، ایک معلوم چیز ہے نا، مرتد جو ہے جب آپ کے قابو آ جاتا ہے تو اس کو پورا موقع دیا جاتا ہے کہ وہ توبہ کر لیں، اگر توبہ کر لے تو اس کو قتل نہیں کیا جاتا، اگر وہ جھوٹی بھی توبہ کر لے تو ہمارے لیے اس کا ظاہر ہی ہے، جھوٹ کہہ دے ہاں جی میں باز آیا میں نہیں کرتا تو اس کو چھوڑ دیا جائے گا۔ مگر کہتے ہیں زندیق جو ہے وہ مرتد کی وہ قسم ہے کہ جس کی توبہ اس وقت ہی صرف معتبر ہے جب تک کہ وہ قابو نہ آئے، کیونکہ زندیق ہے ہی وہ جو سامنے آ کر نہیں چلے گا۔ تو اگر ایک بندے کے بارے میں ثابت ہو گیا ہے کہ وہ زندیق ہے اور وہ اسلام کے بارے میں ایسے ایسے کام کرتا ہے
تو اس کے اگر آپ کو قابو آ گیا ہے تو اس نے کہنا ہی جناب نہیں میں تو کرتا ہی نہیں، میں تو بڑے شریف ہوں، میں تو کہتے ہیں زندگی کی توبہ جو ہے وہ قابو آنے کے بعد اس کو توبہ نہیں کروائی جائے گی۔ یہ اس وقت کے فقہا کا عام فتویٰ تھا، جس کی بنیاد پر خلیفہ مہدی نے وہ کیا، خلیفہ مہدی کی یہ کھانے سوائی جو ہے وہ خلیفہ مہدی کی جو وصیت ہے وہ اپنے بیٹے ہادی کو کرتے جاتے ہیں، تو وہ بھی ہے تو کہتے ہیں کہ میرے بیٹے مجھے اپنے جو دادا ہیں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ وہ مجھے خواب میں ملے ہیں، اور جنہوں نے مجھے یہ کہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں کام کرنے والے اور اس کو جو ہے وہ نقصان پہنچانے والے یہ جو لوگ ہیں ان کے لیے کچھ فارغ ہو جائیں، اور ان کو جو ہے وہ یہ مانی جو یہ فارسی کا ایک پرانا نام ہے مذہب اور مانی وغیرہ، تو یہ ان کے پیروکار ہیں، یہ فواحش کا حکم دینے والے ہیں۔ ظاہر میں یہ جو ہے بہت بہت نیک اور پارسا ہوتے ہیں، حتیٰ کہ گوشت تک کو حرام کرتے ہیں کہ کیا جانور کو ضرور کرتے ہیں۔ آپ کو اللہ مالی بھی جانور کو ظلم ہے جو آپ زندگی کا حق آپ کو بھی اتنا ہے جتنا جانور کو یہ حق ہے۔ دیکھیں نا اللہ تعالیٰ نے ایک شریعت بنائی ہے، اس نے جانوروں کہا ہے کہ یہ سب پہلے انسان کے لیے پیدا کی، اس نے حلال کر دیا ہے۔ اب یہ دراصل وہ شریعت پر کام ہے، وہ صرف اتنا نہیں گوشت وہ اتنے خوبصورت چہرائے بیان کر کے وہ کہے گا کہ یہ گوشت کھانا ظلم ہے، کیا ظلم کرتے ہیں، تو یہ گوشت کھانے کو کہتے ہیں کہ وہ حرام قرار دیتے ہیں۔ اور ہم جو طہارت کرتے ہیں اور وضو کرتے ہیں کہ کیا پانی ضائع کرنے میں لگے ہوئے ہیں، دیکھیں نا وہ ہر وقت ہر چند گھنٹے کے بعد بھی پانی ضائع کرنا یہ بڑا سستا ہے، بڑا کام کی چیز ہے، یہ نیچرل یہ ریزروائر ہیں، تو آپ ان کو برباد کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ ضرورت پڑے تو ٹھیک ہے، مطلب یہ کیا ہوا کر کے یہ طہارت پر اور وضو پر اور مسلمانوں کو جو اتصال کرنا ہوتا ہے، غسل کرنا ہوتا ہے حائض عورت کو، جنوب آدمی کو، اس پر جو ہے کیا فرق پڑ جائے گا، تو اس لیے پہلے کہتے ہیں کہ یہ لوگ جو ہے وہ کرتے ہیں، اور مگر اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ آگ کی جو ہے وہ تعظیم کرواتے ہیں، اور حتیٰ کہ کہتے ہیں اس میں کیا ہے، یعنی یہ بہن ماں کی عورت ہی ہے اور باقی بھی عورتیں نہیں ہیں کہ کیا تم نے شریعتیں بنا رکھی ہوئی ہیں کہ ایک چیز حلال ہے ایک چیز حرام ہے، یہ سارے جو رکھتے مولویوں کے بنائے ہوئے۔ آپ کو پتہ ہے کہ ہماری بر صغیر میں بھی یہ جو ہے فقیہ شہر کو اتنا زیادہ ولن کا کے طور پر پیش کیا جاتا ہے، ہمارے خاص طور پر پنجابی کے صوفی ادب میں آپ نے کبھی سنا ہے، دیکھا ہے، یہ جو فقیہ ہے، یہ جو ملا ہے، یہ جو لوگوں کو شریعت بتانے والا ہے، مطلب یہ بھی ہے، اور یہ مسجد اور مندر کو ایک ہی صف میں جا کر کھڑا کر دینا، ایک ہی صف میں بیان کر دینا، مسجد مندر اور دیر و حرم آپ نے دیکھا ہے، یعنی ایک ہی مسئلے کے اندر دیر و حرم، دیر و حرم کون سا ہے، دیر کون سا ہے، دیر وہ ہے جہاں رب العزت کی خاصیت ہوتا ہے، حرم کون سا ہے جہاں رب العزت کی وحدہ لا شریک کی عبادت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی توحید کو یاد دلانے والا وہ بیت العتیق پرانا گھر جس کو ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کیا ہے موحدین کی عبادت کے لیے، کہاں دیر کہاں حرم، یہ بدبخت دونوں کو ایک ہی انداز میں گرفتار کرنا ہے، دونوں پر ایک یعنی برابر منظر بھی، دیر بھی، حرم بھی، فرشتہ بھی، ملا بھی اور پنڈت بھی۔ اب آج کل بھی یہ جو اس میں ہے ملا اور پنڈت ان لوگوں کو ایک رکھنا ہے، کیونکہ یہ مذہبی کردار ہے، مذہبی کردار کیا ہوتا ہے، ملا اور پنڈت، یعنی کہ ملا جس کو یہ ملا کہتے ہیں وہ کس کا ریپرزینٹیٹو ہے، وہ دین محمد کا ریپرزینٹیٹو ہے جو کہ وقت کا دین ہے، اور وہ کون سا ہے، وہ ایک باطل دین ہے جس کو مٹانے کے لیے انبیاء مبعوث ہوئے ہیں۔ تصور تو کرتا ہے ذرا، یہ ذات کو کہتا ہے سارے برابر ہے میرے لیے، اچھا تمہارا کیا دین ہے، میرا دین انسانیت، انسانیت کیا ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے جو انبیاء سے بھی اوپر ہوتا ہے، آسمانی کتابوں سے بھی اوپر ہوتا ہے، جنت دوزخ یہ ساری کی ساری کیا چیز ہے، آپ دیکھیں نا یہ وہی انسانیت وہ جو ہمارے پرانے ان ظالموں کا تھا، وہی ہیومنزم جو ہے آج کے اس میں ہے، تو یہ دین کو بالکل سائڈ پر کر دینے کا جو یہ عمل ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ ہارون الرشید نے برامکا کے زمانے میں بہت سارے جو یہ فارسی تھے تو یہ بھی دراصل انٹلیکچولی عالم اسلام کو برباد کرنے کے لیے لمبے چوڑے ہو کرتے تھے، وہ ادب کو باقاعدہ طور پر جو لوگ متاثر کر رہے تھے،
मदारिस पर ये लोग खाते चले जा रहे थे। ये हत्ता के कहा जाता है ये हारून रशीद ही के ज़माने का वाक़या है, कई सारे और खुलफा के ज़माने में भी कहते हैं। ये लोग सिर्फ इतना नहीं बल्कि यहाँ तक हुआ कि मुहद्दिसीन के सफ़ों तक में घुसे। तो कहा जाता है कि एक बड़ी ही मुश्किल से जो है वो एक ज़िंदीक़ का पोल खुला, तो हारून रशीद के सामने उसको लाया गया। तो उन्होंने कहा कि कत्ल करने का हुक्म दिया उसको, कि उसने जो कहने लगा कि जब उसको पता चल गया कि अब मुझे तो कत्ल करना ही है, कहता है कि ठीक है मुझे तो कत्ल कर दो, मगर उन 4000 हदीसों का क्या करोगे जो मैंने अपने पास से घड़ी और धड़कर फैलाई और रिवायत की, 4000 हदीसें। उन्होंने कहा कि बदबख्त सिलसिले हम कत्ल करेंगे जब तक हमारे यहाँ अब्दुल्लाह इब्न मुबारक जैसे लोग मौजूद हैं, हमें इंशाअल्लाह कोई परवाह नहीं है तुम्हारी इन झूठ और मजाक की हुई हदीस। तो बोले जैसा आप देखते हैं कि इस फ्रंट पर मुहद्दिसीन किस तरीके से सरगर्म है। तो अब मतलब इस्लामी जो सरमाया था वो अपनी बड़ी ही तभी हालत में अल्लाह का शुक्र है चला आ रहा था। वो ज़माना ही ऐसा था कि हर ज़बान पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस, आपकी फरमात का विर्द होता था। मस्जिदें मदरसे भरे हुए थे, ये समरकंद से लेकर अंदलुस तक मतलब दिल्ली का आसमान था। इसलिए वो जो लोग कहते हैं ना वो जी इतने 100 साल के बाद, 100-150 साल के बाद हदीस को आपने किया, उनको इल्म नहीं है कि इस नबी के साथ इस उम्मत का तमस्सुक उस दौर के अंदर था किस लेवल का और किस अंदाज से वो विर्द होते थे, जिक्र होते थे। बाकायदा शाह भी कहते हैं हम तीसरा कुरान के दौर करते हैं, सुबह से लेकर शाम तक हम इस तरीके से दौर किया करते थे आपस में हदीस में। तो ये उस वक्त तक, तो ये जब आप देखते हैं कि एंड ये वक्त है जब हम देखते हैं ये खलीफा महदी का, फिर ये हारून का, फिर उसके बाद ये मामून और मोतसिम करा का, ये जो फिक्रों का ज़माना है जब ये हुआ, एन उस वक्त अल्लाह ताला ने उम्मत के मुहद्दिसीन को खड़ा किया जिन्होंने पूरी की पूरी हदीस को डॉक्यूमेंट कर दिया। एन इसी दौर के अंदर हम देखते हैं तफसीर अमल जो है वो डॉक्यूमेंट होना शुरू हो गया। ये थोड़ी देर के बाद तबरी जैसा एक बड़ा जो है वो यो हैकल शख्सियत आती है और तफसीर को मुदव्वन कर देती है। इसी तरीके से ये उलमाए अकीदा की किताबें हैं वो धड़ाधड़ जो है वो डॉक्यूमेंट होती हैं। ये इमाम अहमद आते हैं, ये खल्लाल आते हैं, इसके अलावा बाद के जो बाद उलमाए अकीदा आते हैं वो अकीदे के मुतून को टेक्स्ट को उससे एनालाइज कर देते हैं और मुदव्वन कर देते हैं। इधर हमारे खुलफा जो हैं वो अपने फर्ज से वाकिफ हैं। यहाँ तक ये एक चीज़ नोट करने की है और ये मतलब जो क्रेडिट है मतलब हम अहले सुन्नत देते हैं, कहते हैं कि इस फ्रंट पर मोतज़िला तक ने लड़ाई की, मतलब मोतज़िला तक ने लड़ाई की। जाहिज़ जो है अरबी अदब से वाकिफ जो लोग हैं वो जानते हैं कि जाहिज़ जो है उसका मैदान बहुत ज़्यादा एतजाल की तरफ है, उसको मोतज़िली ही कहा जाता है। उसने अल बयान व तबयीन लिख कर कहते हैं अरबी ज़बान को इतना बड़ा फारिस का जो हमला है वो खाक में मिला दिया और बाकायदा उसने ये उस महाज पर वो लड़ा है। मामून जो है जिसका हम इत्तिजाल की तरफ था, वो भी ये जो थे ना ये शरीयत पर खुला खुला काम करने वाले, यानी एक मुतज़िला वो मजाक नहीं उड़ाया करते थे अल्लाह का और उसके रसूल का और इस्लाम के हलाल का और हराम का और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस का और आपकी शरीयत का। ये जिस तरीके से यहाँ पर इस वक्त आप ये देख रहे हैं कि वैसे शरीयत को उठा दो, बाहर कर दो, इसका कोई मर्द इसकी हैसियत नहीं है कि ये मुआशरों पर रूल करे, ये माइंड्स को करे। ये यूनिवर्सिटियों में शरीयत का क्या काम है यार, ये कॉलेजेस के अंदर, ये डिपार्टमेंट्स के अंदर एजुकेशन किस तरह होगी, ये मईशत के अंदर नबी आएगा, मईशत के अंदर ये सियासत के अंदर नबी आएगा। ये है ज़ंदका, ये खुला खुला इन्हिराफ है, ठीक है, ये खुला खुला जो है इल्हाद है। इल्हाद जरूरी नहीं उसका मैंने सिर्फ यही हो कि एक बंदा अल्लाह ताला के वजूद से ही इनकार करे तो वही इल्हाद होता है। इल्हाद के बहुत सारे शेड हैं, इल्हाद के बहुत सारे रंग हैं। तो ये जो इस वक्त जो चीज हो रही है ये एन वही है कि जो असासन नबी की शरीयत ही को, नबी की हैसियत ही को, नबी के रूल करने का जो एक स्टेटस है कि नबी रूल करेगा इस उम्मत को अपनी शरीयत के जरिए से क़यामत तक के लिए, इस चीज को मुतज़िला ने भी वो डिस्प्यूट नहीं किया था, इस चीज को मुतज़िला ने भी चैलेंज नहीं किया था। आप जरा तसव्वुर कर लें, अहले सुन्नत तो अहले सुन्नत ये कहा जाता है, मतलब हत्ता के ये वासिल इब्न अता मुतज़िला का एक बहुत बड़ा इमाम है, उसका जिक्र भी हानी सवाई उसका भी लेकर आते हैं कि ये जो शुआरा थे ज़नादिक़ा जो इस्लाम पर तान किया करते थे,
اور اسلام کی جو حرمتیں ہیں ان کی پامالی پر مشتمل جو ہے وہ ادب وہ لکھ کر پھیلاتے تھے. کہتے واصل ابن عطا کہتا ہے کہ اگر مجھے جو ہے وہ اس بات کا ڈرنا ہوتا کہ درپردہ قتل جو ہے وہ صرف انہی بدبختوں کا سیوا ہے تو میں اپنے کسی پیروکار کو بھیجتا تو جو جا کر اس کا پیٹ پھاڑ کر اور اس کا سر کاٹ کر میرے پاس لے آتا. ان لوگوں میں بھی اتنی غیرت تھی. معتزلہ تک نے بھی ان کے ساتھ وہ کیا اس جنگ کے اندر حصہ لیا. تو مطلب ہے کہ ہمارے خلفاء کم از کم اس پر جو ہے اس فارسی اس حملے پر یہ اپنے فرض سے واقف تھے. ہمارے محدثین کھڑے ہوئے, ہمارے فقہاء کھڑے ہو گئے, ہمارے مفسرین کھڑے ہو گئے, اور یہ جتنے لوگوں نے زنادقہ کے حوالے سے لکھا ہے وہ ایک چیز جو ہے وہ ہمارے بھی نوٹ کرنے کی. وہ کہتے ہیں سب سے زیادہ جس فرنٹ پر امت کے جو ہے لوگوں نے محنت کی ہے زنادقہ کے مقابلے پر, وہ نہ تفسیر تھی, نہ حدیث تھی, نہ فقہ تھی, نہ عقیدہ تھا. وہ کون سا تھا؟ کہتے ہیں وہ تھا ادب. یہ اس وقت کہتے ہیں ادب کو سب سے بڑا جو ان کا جو محاصہ وہ ادب کی ہے. شاعری کے اندر اور اعلیٰ سے اعلیٰ نثر کے اندر ان لوگوں نے جو ہے نا وہ قلعے ڈھانے کی کوشش کی. کہتے ہیں یہ الگ بات ہے, کہتے ہیں کہ اس وقت کے جو بہت سارے جو شعراء اور ادباء جو اہل سنت کے ہیں جن لوگوں نے اس محاذ پر مار کے لڑے وہ محدث بھی تھے, وہ فقہاء بھی تھے. تو ہم چونکہ ان کی زیادہ تعریفات ہم نے حدیث میں نہیں دیکھی, فقہ میں نہیں دیکھی, ہم ان کو ادباء کے ذریعے سے کے حوالے سے جانتے ہیں. ابن قتیبہ جو ہے جیسے لوگ انہوں نے عیون الاخبار وغیرہ لکھی تھی, سب نے ادب کے اندر ایک مارکا لڑا. آپ ذرا فارسی شاعری کو دیکھ لیجئے, اس کے بعد یہاں کی پنجابی شاعری کو دیکھ لیجئے, اتنا سارا الحاد, اتنا سارا زندقہ, یہ جو شریعت اور اہل شریعت اور نمائندگان شریعت اور علماء اور فقہاء شریعت کو قدم قدم پر ذلیل کرنا, رسوا کرنا, ان کو بھیانک بنا کر بیان کرنا, ان کے کانٹراڈکشن کو لے لے کر عوام الناس کے سامنے اچھالنا. تو دراصل کیا تھا کہ شریعت کی وہ جو بالا تر حیثیت ہے, سوورنٹی آف شریعہ جو ہے, وہ کسی طریقے سے چیلنج ہو جائے اور وہ کسی طریقے سے اپنی حیثیت اور اپنی ساکھ کھو دے. تو بلا شبہ پنجابی کی اور ہم نے جو یہاں کی پنجاب پرانی شاعری صرف پنجابی کی جانتے ہیں, اردو کی قدیم نہیں ہے, لیکن اردو کے اندر بھی آپ دیکھ لیجیے ایسے رجحانات جو ہیں. یہ ابھی یورپ نہیں آیا آپ کے یہاں, میں وہ بات کر رہا ہوں, ابھی یورپ آپ کے یہاں نہیں آیا. ابھی یہ جو یونیورسٹیز کا اور مستشرقین کے جو شاگرد یہاں پر تیار ہوئے ابھی اس کی بات نہیں کر رہے تھے. ایسے چیزیں وہ یہاں پر بھی ہے. اکبر کی یہ جو ساری کی ساری وہ ڈیولپمنٹ ہوئی اور اس کا جو دین اکبری تھا اس کو صاف صاف ہمارے علماء نے زندقہ ہی تھا. تو یہ چیز جو ہے وہ زندقہ ہے. اس کے حوالے سے امام ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ یہ جو زنادقہ ہیں دراصل یہ منافقین ہی ہوتے ہیں. وہ ان کا میدان جو ہے وہ علم, فکر اور ادب ہے. تو آپ یہ کہہ لیجیے کہ زندقہ کی اگر منافق کی ڈیفینیشن آپ نے کرنی ہو تو وہ یہی کہ انٹلیکچوئل نفاق. ایک وہ منافقین تھے جو کہ بڑے ہی ظاہری قسم کے مفادات کے لیے کام کر رہے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف. ٹھیک ہے, تو وہ کوئی ایسے کوئی انٹلیکچوئل ایز سچ تھے نہیں. ویسے ہی عرب جو ہیں ان جنرل ان کو امی ہی کہا گیا ہے, والذی بعث فی الامیین رسولا منہم. یہ جو مکہ میں تھے وہ بھی امی ہی تھے عرب, اور جو مدینہ میں تھے وہ بھی امی ہی تھے. وہ کوئی لمبی چوڑی جو ہے وہ کوئی انٹلیکچوئل انکلینیشن جو تھی ایز سچ تھی ہی نہیں. یہ تھے اہل فارس, اپنے ادب کے ساتھ, اپنی شریعت کے ساتھ, اپنی اصلیت کے ساتھ. البتہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو اپنا ان کا جو دین تھا اس سے بھی یہ منحرف تھے. اس وجہ سے وہ جو زرادشت کا جو دین تھا اس میں بھی ان کو زندگی کہا جاتا تھا. تو مسلمانوں نے اس لفظ کو جو ہے نا وہ اپنے حوالے سے کرا لیا کہ یہ ہمارے زنادقہ ہے. تو یہ انٹلیکچوئل نفاق جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا تو بظاہر دم بھریں گے اور دعویٰ تو ان کا ایمان ہی کا ہوگا. اللہ کا شکر ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آج بھی اتنی حیثیت ہے ان معاشروں کے اندر کہ کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں محمد کو نہیں مانتا صلی اللہ علیہ وسلم. پہلے کہ میں قرآن کو نہیں مانتا, مطلب یہ نہیں کہے گا. کہتا ہے قرآن کی حیثیت یہ نہیں ہے کہ وہ پارلیمنٹ میں,
قرآن کی یہ حیثیت نہیں ہے کہ وہ معاشروں کو چلائے، وہ بینکنگ سسٹم کے بارے میں قرآن کوئی حکم دے، انشورنس کے سسٹم میں قرآن کی یہ حیثیت کہ وہ حکم دے، اور یہ جو کاروبار حیات ہے اس کے معاملے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک فرمان کی روشنی میں لوگ جو ہے وہ چلے۔ البتہ ان کی یہ حیثیت نہیں ہے، جیسے ہم نے عرض کی کہ یہ وہ چیز ہے کہ امت کا جو بدترین سے بدترین ودن دا امہ جو کوئی انحراف ہو سکتا تھا، ہم اس کو معتزلہ تک میں اس مسئلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت کو داغدار نہیں ہونے دیں۔ مطلب آپ ذرا یہ دیکھ لیں کہ آج اس کو ہمارے علماء شریعت، اور یہ آپ سوال جو ہے نا ہمارے ہاں یہ ہے، ایک لمبا عمل جو ہے وہ ہو چکا ہے۔ اسلامی شریعت، اس قرآن کی حیثیت، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ اور مقام معاشروں کے اندر، رسول کیا ہوتا ہے، وما ارسلنا بالرسول الا لیطاع باذن اللہ، ایک آیت کی اگر یہ اس پورے کے پورے یہ جو نیا ہمیں پیکیج دیا جا رہا ہے، صرف اس ایک آیت ہی ان کے سامنے رکھ دی جائے، ان کا کفر جو ہے وہ سورج سے زیادہ آیا ہوں۔ وما ارسلنا بالرسول الا لیطاع باذن اللہ، ہم رسول بھیجتے ہی اس لیے ہیں کہ مطلق اس کی اطاعت ہو زمین کے اندر، معاشروں کے اندر صرف اس کی اطاعت ہو۔ تو یہ جو چیز ہے یہ صاف طور پر، لیکن یہ ہے کہ اس کے اندر اتنے زیادہ شیڈ آئے ہیں۔ میں آپ سے عرض کروں، ہم اللہ کا شکر ہے بدر صغیر کے اندر ہم اب بھی بہت اچھی جگہ پر کھڑے ہیں۔ اگر ہم آج سرگرم ہو جاتے ہیں، ہمارے علماء، ہمارے دینی انٹلیکچوئل، ماشاءاللہ کتنے لوگوں کو میں ہمیشہ یہاں پہ دیکھتا ہوں، کہ ہم تو صرف خاموشی کی وجہ سے مار کر ہیں، ہم بہت اچھی جگہ پہ، بعض عرب ملکوں میں یہ جہاں پر آج ہم دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ اسلام لوٹ کر آ رہا ہے، بہت معاملہ جو ہے وہ خراب ہوتا رہا ہے۔ یہ جو زندقہ کی جو تاریخ میں نے پہلے آپ کو بتائی ہے، جو اگر حالیہ ہسٹری میں زندقہ کی تاریخ آپ کو بتائی جائے، یہ میں نے بہت سارے عرب جو علماء تھے ان کی تقریروں میں ان سے سنا، براہ راست ظاہر میں تو عرب ملکوں میں نہیں رہا ہوں، اور بہت ساری کتابوں میں، مضامین میں بھی یہ پڑھا، کہتے ہیں کہ یہ 60-70s کا واقعہ ہے۔ عراق کے اندر یہ باس پارٹی جو ہے، یہ انشاءاللہ امید ہے کہ صدام کا خاتمہ جو ہے وہ اچھا ہو گیا ہوگا، مگر یہ ہے کہ جو باس پارٹی تھی جو اس کا جو ویسے ہسٹری ہے، بدترین ہسٹری ہے عالم اسلام کے اندر، کفر، الحاد، زندقہ جو ہے اس کو پھیلانا، اور یہ باس بنیادی طور پر عرب نیشنلزم پر تھی کہ ایک عرب جو ہے وہ میرا بھائی ہے، ریگارڈلیس وہ یہودی ہے، وہ عیسائی ہے، وہ کچھ بھی ہے، وہ سابی ہے، سابیہ بھی آپ کو بتایا پائے جاتے ہیں، ابھی تک سابیہ ایک کمیونٹی کے طور پر آج بھی عراق میں پائے جاتے ہیں۔ تو اگر کوئی عرب ہے تو وہ میرا بھائی ہے، چاہے وہ عیسائی ہے، چاہے وہ سابی ہے، اور اگر عرب نہیں ہے تو وہ میرا بھائی نہیں ہے، چاہے مسلمان کیوں نہ ہو۔ اور حضرت عمر کی بھی بہت تعظیم ہوتی ہے، اس وجہ سے کہ عرب بہت بڑے عرب فاتح حضرت عمر جو ہے، بہت تعظیم ہوتی ہے حضرت عمر کو، بڑا فخر کیا جاتا ہے کیونکہ انہوں نے فارس کو جو ہے وہ عربوں کے زیر نگین کرا دیا تھا۔ تو اسلامی ہسٹری کو بھی اون کیا جاتا ہے عربی ہسٹری بنا کر۔ البتہ یہ ہے کہ اس کا دین سے، اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ اس کا جو بانی تھا اس پارٹی کا، باس پارٹی کا، وہ میشل افلق ایک عیسائی تھا، تو ان کا جو امام ہے وہ ایک عیسائی ہے، باس پارٹی۔ اب یہ اس وقت ہمارا جو جہاد ہو رہا ہے سیریا میں، تو سیریا میں یہ باس پارٹی ہی حکمران ہے اس وقت، جس کے خلاف یہ ہو رہا ہے۔ تو یہ باس پارٹی وہ ہے، ظاہر ہے اب دیکھیے جیسے جیسے اسلامی آواز بلند ہوتی ہے ویسے ویسے زنادقہ جو ہے یہ کفا ہوتے چلے جاتے ہیں، ویسے ویسے اپنے ٹون کو جو ہے نا یہ ٹون ڈاؤن کرتے چلے جاتے ہیں۔ یہ ایک حقیقت ہے، یہ تو ہم بولتے نہیں ہیں، آپ کو یوں لگتا ہے کہ شاید یار یہاں پر اتنا زیادہ کفر ہے، انشاءاللہ تو یہ چند بکاؤ مال، تھوڑا سا بکاؤ مال ہے، تو آپ کو یوں لگتا ہے کہ پتہ نہیں کیا لے گیا جی، کیا چینل کو کیا کچھ۔ اللہ کا شکر ہے ہم بہت اچھی پوزیشن پر کھڑے ہیں۔ تو یہ باس پارٹی کا میں آپ کو واقعہ سنا رہا ہوں، کہتے ہیں کہ 60s یا 70 کے زمانے کی بات ہے۔ ان کی مہرجان جو سنوی جو ہے، یہ سالانہ ان کا جو کوئی میلہ ہوتا ہے، اس کے اندر وہ ہزاروں لاکھوں لوگ جو ہیں وہ موجود ہیں۔ برسر عام ایک شاعر باس کا جو ہے وہ اپنا عرب نیشنلزم جو ہے وہ بیان کرتا ہے، وہ کہتے ہیں اس نے نظم پڑھی اور اس کو وہ داد ملی، خاص طور پر اس شعر کو کرنے کو 5 منٹ اس کو داد ہی ملتی رہی۔ میں شعر آپ کو سنا دیتا ہوں اور آپ اندازہ کر لیجئے
کہ عالم اسلام کے اندر زندقہ کو یوں بھی کھل کھلا کر بولنا تھا. کہتا ہے کہ سلام علی کفر یوحد بیننا، سلام علی کفر، آپ عربی کی تو میں سلام علی کفر یوحد بیننا، سلوٹ ٹو کفر that can unite us all. ٹھیک ہے، سلام علی کفر یوحد بیننا واہلا وسہلا بعدہ بجہنم. سمجھ رہے نا؟ تو یہ اس طریقے سے دن دنا کے کفر جو ہے اس ان معاشروں کے اندر بولا ہے. یہ وہی بغداد ہے جس کے اندر خلیفہ ہارون نے ٹک کی نصب کر رکھی ہوئی تھی ان لوگوں کے لیے. خلیفہ مامون تک نے جس کا اعتزال کی طرف کو روکتا، اس نے ان ظالموں کو کے لیے جو ہے وہ پھانسی کے گھاٹ ہے وہ رکھے ہوئے تھے. اس بغداد کے اندر کھڑے ہو کر اب یہ وہ زمانہ تھا. آج جو استشراق کا پورا ایک اتنے انڈے بچے لے لیے ہیں 200 سال تک مدرسہ استشراق جس کو آپ اورینٹلسٹ کہتے ہیں، جو کہ کہتے ہیں اورینٹلزم نے آج سے 1000 سال سے زیادہ پہلے جرمنی کے اندر اپنا پورا کھولا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو لائی ہوئی جو چیزیں ہیں ان کا مطالعہ کیا جائے اس کے اندر کیڑے نکالنے کے لیے. آپ دیکھیں نا جیسے وہ فرقہ پرست نہیں ہوتی، وہ ایک دوسرے فرقے کا مطالعہ اس انداز سے کبھی نہیں ہوتا کہ آپ دیکھنا ہے ان کے اندر کیا خیر پائی جاتی ہے، اس حوالے سے نہیں، بلکہ وہ تھا ہی اس لیے کہ یہ جو دین کیوں پھیلتا چلا گیا کچھ دیر تک ان کو خیال آیا ہی نہیں. پھر جب کچھ دیر کے بعد ان لوگوں کو تھوڑا سا علوم وغیرہ کی طرف کو بھی رجحان ہوا، خاصا طور اندلس وغیرہ کی جامعات میں پڑھنے کے بعد، تو انہوں نے یہ ایک پورا شعبہ بنایا تھا. کہتے ہیں اس کی آغاز جو ہے وہ جرمنی میں ہوا اور پھر یورپ کے باقی جامعات میں بھی ہوا کہ یہ جو دین جو ہے نا اس طریقے سے ہمیں کیا ہے، اس میں صرف تلوار کے ذریعے سے تو ہمیں کارنر نہیں کر دیا، ان کے آگے ہماری کوئی دلیلیں نہیں چلتی، ہماری جو انٹلیکچوئل سپریمیسی ہے وہ ان کے سامنے کوئی چیز نہیں ہے، تو ان کا دین چھا جاتا ہے. تو اس کو جو ہے نا اس کو خراب کرنے کے لیے، اس کے نتیجے نکالنے کے لیے، اس کی کانٹراڈکشنز نکالنے کے لیے اور اس کے خلاف اپنے لوگوں کو اکوپ کرنے کے لیے نفسیاتی طور پر، فکری طور پر دلائل جیسے کسی کسی پڑے ان کے ساتھ، تو اس پورے عمل کے لیے یہ شعبہ جو ہے نا اورینٹلزم کا یہ وہ نکلا تھا. آج سے 1000 سال پہلے کہتے ہیں یہ ہو چکا تھا جو کہ ان لوگوں نے کیا. اس وقت سے لے کر ایک خاص نظر ہے ان کی دین اسلام کو اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم. محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسا نام ہے جو ان کے سینوں کو اتنے چھٹکے لگاتا ہے، اتنے زخم کرتا ہے، یعنی کچھ سننے یہ نام ان سے نہیں سنا جاتا. یعنی جتنا زیادہ یہ ہمارے دلوں پر جو ہے نا یہ راحت ڈالتا ہے، جتنا زیادہ ہمارے لیے یہ تسکین کا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اتنا ہی زیادہ ان کے لیے یہ بغض کا ایک مصدر بنا ہوا ہے ان کے لیے، ظالموں کے لیے. تو وہ ایک خاص نظر ہے. ہمارے قرآن سے بھی بڑھ کر ان کو جو ہے وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار، کیونکہ قرآن بھی سارے کا سارا منحصر ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار پر. اب آپ کی فتوحات ہیں، ایک بندہ رسول ہے، اس کو رسول کے طور پر جھٹلانا ہے تو جھٹلا دو، رسول کے طور پر جھٹلا دو، نہیں اس کو فاتح کے طور اسٹڈی ہی فاتح کے طور پر کہتے ہیں یہ رسالت کو نہ آپ چھوڑ دیں، یہ تھیولوجی کا موضوع ہے، یہ رسالت بھی اس کے تو جتنے کام ہیں اگر کسی بھی ایک انسان کے حوالے سے کیے جائیں تو واقعہ وہ سمجھ آنے والے نہیں ہیں، آپ کر ہی نہیں سکتے. وہ فتو کرتا ہے، وہ ایک کا مال جو ہے وہ کر لیتا ہے. ہمارے بھی بہت سارے لوگوں نے، حقیقت ہے کہ ایک حد تک ظلم ہوا ہے کہ ہمارے بھی بہت سارے لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے کاموں کو انسانی بنیادوں پر جسٹیفائی کرنے کی کوشش کی. یہ مال غنیمت تو خود ہی چلتا ہی تھا، مال غنیمت تقسیم ہو ہی جاتا تھا، دوسرے لوگ بھی کرتے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ کرتے. وہ جو کنیزیں ہیں وہ بنا لیں تو مطلب وہ دوسرے بھی بناتے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کنیزیں جو ہیں وہ بنا لی. ان چیزوں کی جو اصل تفسیر ہے وہ یہ نہیں ہے، بلکہ ان چیزوں کی تفسیر یہ ہے کہ کسی عورت کو کسی مرد کے لیے حلال کرنے والا اللہ رب العزت ہے، ٹھیک ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے. اور یہ جو ایک شخصیت آئی ہے اپنے اتنے سارے معجزات کے ساتھ اور پہلوں کی جو کتابیں اسکرپچرز ہیں ان کی پیشین گوئیوں کے مطابق اور آسمانی سلسلہ ہدایت ہے اس کو مکمل کرنے کے لیے، جس کے بے شمار شواہد تمہارے اپنے صحیفوں کے اندر پائے جاتے ہیں. یہ آیا ہے، اس نے کہا ہے میں آسمان کا نمائندہ ہوں، اور اس کے بعد اس نے یہ فتوحات کی ہیں. کسی کا خون حلال کیا ہے تو اس نے
इंसानी बुनियादों पर नहीं किया है। इसने आसमान से परवाना लेकर किसी का खून अगर मुबाह किया है तो इसने मुबाह किया है। अगर किसी को लौंडी बनाया है तो इसने आसमान से परवाना लेकर किसी को कनीज बनाया है, और इसके मानने वालों ने भी अगर बनाया तो इसकी शरीयत की एक एक लफ्ज को सामने रखकर बनाया। इसको स्टडी करना है तो भाई बुनियाद ही ये बनाओ और खुलकर कह दो कि हम नहीं मानते। अगर तुम्हें इसका इख्तियार है दुनिया की जिंदगी कह दो कि हम इसको रसूल नहीं मानते, जान छूटी। वो कहते नहीं रसूल, तो उनको पता है अगर रसालत के हवाले से जिक्र किया जाए, उसको स्टडी किया जाए तो वो तो फिर एक और रूट हो जाता है, उसमें तो ईमान और कुफर की बात हो जाती है। ईमान और कुफर का तो एक मौजू ऐसा है कि जो बिल्कुल उस सही जगह पर ले आता है हमें और इनके माबैन, ये काफिर और हम मुसलमान, फैसला इस चीज़ पर होगा। तो दुनिया में फैसला ऐसा तो होने वाला ही नहीं है कि सारा कुछ जो है दुनिया में ही वादे करके रख दिया जाए। असल में आखिरत होना है और दुनिया के अंदर ये तनाज़ा ख़त्म नहीं होना है, मगर ये तनाज़ा जब खड़ा हो जाता है तो अलबत्ता हक़ फाते हो जाता है और कुफ्र जो है वो मकतू हो जाता है। उन्होंने कहा कि इस सारे पैराडाइम को जो है ना वो बदल कर रख दिया जाए। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बतौर रसूल हमारा मौजू नहीं है। अब जरा तसव्वुर करते, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बतौर रसूल हमारा मौजू ही नहीं है। उसके ईमान और कुफर की तो बात बाद में आएगी ना, ईमान और कुफर की बात, इसको सारे को बतौर रसूल नहीं। आइए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बतौर एक इंसान जो है ना वो डिस्कस करते हैं। अच्छा तो उन्होंने यूं क्यों किया, वो माल क्यों लूटा, वो क्यों किया। अच्छा तो फिर हमारे लोग आ जाते हैं, जी देखा ना जी तो दूसरे भी करते थे तो फिर हमारे नबी ने भी कर लिया, तो ये तो चलता था, ये तो वो था, इसका तो चलता था, तो क्या रोक नहीं सकते थे, आप ये कर देते। तो कहते हैं कि जो दूसरे करते हैं हम फिर भी नहीं करेंगे। बहुत अच्छी वैल्यूज ना कायम कर देते हैं, हाँ लेकिन देखा ना जी वो मजबूरी थी। अच्छा तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वहाँ पर ये एक पूरा मनहज दिया उन्होंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताले का, यही उनके पास पाया जाता था। और असल में तो क्या था कि वो दरअसल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक घनाउना किरदार, ये एक वाक़या है, बहुत सारे हमारे हिस्टोरियंस ने ये लिखा है कि ये जो पोप था ग्रेगोरी पता नहीं सेकंड या थर्ड था, जिसने ये क्रूसेडर्स वगैरह को जो है वो रवाना करवाया था वहाँ से लोगों को इंतहाई ज़्यादा बरंगेज़ा करके, तो उसने बाकायदा तौर पर ये कहा था कि ये जो एंटी क्राइस्ट है, एंटी क्राइस्ट आपको पता है किसे कहते हैं, वो दज्जाल को वो एंटी क्राइस्ट कहते हैं। तो कहता है कि एंटी क्राइस्ट जो है, यानी कहता है क्राइस्ट की खुदाई को किसने ललकारा है दुनिया के अंदर, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ललकारा है ना। जो ईसा अलैहिस्सलाम की इबादत होती थी हर जगह खुदा का बेटा, उसको खुदा का बेटा जो है ना करार दिलवाना और कहना कि वो अल्लाह का बंदा है, अब्द है, और उसकी खुदाई का खात्मा करवाना किसने करवाया है। ये तो एक वाक़या है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कराया। कहते हैं फिर एंटी क्राइस्ट कौन है सिवाय मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो एंटी यानी दज्जाल, यानी जो दज्जाल जो है महादल्लाह सुम्मा महादल्लाह, वो हमारे नबी को कह रहा है। बोले ये तो उनकी बुनियाद थी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से, मगर जब वो हमारे इन मुआशरों के अंदर आए और यहाँ पर उन्होंने हमें पढ़ाना था, और वो अक्लमंद थे, ये तो हो ही नहीं सकता है कि वो अपना सारा कुछ खुद से बातें यूं करके बहुत खूबसूरती के साथ उन्होंने सीरत के मुताले का बाकायदा एक पैराडाइम नया दिया। वो अगर आप पढ़ लें, एक बहुत अच्छी किताब है फ़िक़्ह सीरा, ये जो है वो अलबूती एक राइटर हैं सीरिया के, उनका सियासी किरदार तो बहुत बुरा है, इस वक्त बशार के साथ खड़े हैं तो उस हवाले से तो मतलब है हम उनको रिकमेंड नहीं करते, लेकिन ये कि फ़िक्री के तौर पर उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी कुछ चीज़ें लिखी। फ़िक़्ह सीरा का ख़ास तौर पर मुक़द्दिमा और इब्तिदाई फ़िक्र उन्होंने बिल्कुल बुनियाद रख दी। कहते हैं कि मदरसा इस्तिशराक़ ने सीरत का जो मुताले का एक किया है, उसने हमारे दीन की बुनियाद को सिरे से ख़त्म करके रख दिया, जिसको हमारे बहुत सारे सालिहीन ने भाई किया और उन्हीं की पिच पर खेलते हुए साबित करने की कोशिश की कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर भी ठीक हैं, अच्छे हैं, हमारी आधी पौनी जो अकीदत है उसने हमारा साथ दिया और हमने कहा हाँ इसी के जवाब दे लिए और हमारा काम हो गया। भाई वो कहते हैं ये सारे को छोड़ दो, उनसे तो एक बात करेंगे, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूल है या नहीं, इस पर है, कुफ्र करना है कुफ्र कर लो, इसके बाद हमारी बहस और कोई है ही नहीं, या वो रसूल है या वो रसूल नहीं है। रसूल हैं तो फिर वो और वो हस्ती और है, फिर उनका मर्तबा ही और है, फिर उनका मकाम ही और है, और अगर रसूल नहीं है तो तुम काफिर हैं, हम मुसलमान हैं, जो भी काफिर और मुसलमानों के मामैन होता है वो बात होगी। और हमारे जो है ना रिसर्च की जो है ना वो फेलोशिप रिसर्च जा रहा है यहूदी के पास, रिसर्च करने जा रहा है यहूदी के अंडर सुपरविजन। मतलब मोहम्मद को तो कहते हैं ये ज़माना भी देखना था इस उम्मत ने कि कुरान पर और सीरत पर PhD करनी है और यहूदी सुपरवाइज़र, भाई साहब ये ज़माना भी हमने देखना था। यहूदी सुपरवाइज़र है, एक ईसाई जो है ना
وہ سپروائزر ہے، یہ حضرت صاحب اسلامک اسٹڈیز میں PhD کر کے آئے ہیں وہاں سے. بھائی کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ میں مان لیتا ہوں کہ آپ کیمسٹری میں PhD کر کے آئے ہیں، آپ الیکٹرانکس میں جو ہے وہ کسی یورپی یونیورسٹی کی بھی اسلام پڑھ کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین یہودی سے پڑھ کر آئے ہیں. تصور کریں حضرت عمر کو کسی کے بارے میں پتا چلے کہ وہ یہودی سے قرآن پڑھنے گئے، حدیث پڑھنے گیا، تفسیر پڑھنے گیا، فقہ پڑھنے گیا کسی یہودی سے، کیا کریں حضرت عمر؟ تو یہ ایک تصور ہے جو انہوں نے ہمیں دیا ہے. جو لفظ زندقہ ہے، ظاہر ہے ہم ان لوگوں پر بالکل اس کا اطلاق نہیں کرتے جن کے ہاں اسلام کے ساتھ وابستگی جو ہے وہ مسلم، وہ چاہے بہت ساری نظریاتی پیچیدگیوں میں پڑے ہوئے ہوں، بہت غلط قسم کی جو ہیں وہ باتیں تک کر لیتے ہوں، مگر یہ ہے کہ ان کا اسلام کے ساتھ، شریعت کے ساتھ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اسلام کی حرمتوں کے ساتھ ان کی وابستگی، ان کی حمیت برقرار ہے. ایسے کسی شخص کے لیے زندقہ کا یا زندیق کا لفظ بولنا نہایت بڑا جرم ہے، اور یوں نہیں کہ اس کو آپ عام کر دیں، کیونکہ زندیق وہ ہے کہ جو باقاعدہ نظریاتی اور پوری جو ہے وہ انٹینشن کے ساتھ وہ اسلام کی توہین کرتا ہے، اسلام کی مسلمات کی توہین کرتا ہے، باوجود اس کے کہ وہ اسلام کا نام ہی لیتا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایمان کا دعویٰ بھی رکھتا ہے، مسلمان معاشرے کا اپنے آپ کو حصہ بھی کہتا ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ اسلام کے مسلمات کو فرسودہ اور بےہودہ کہتا ہے. تو ایسا بندہ جو ہے وہ زندقہ ہے. اس کے حوالے سے حضرات آج وہ وقت آ چکا ہے جب ہماری خلافت بھی نہیں، جب ہماری دولت بھی نہیں، ہماری ریاست بھی نہیں، ہماری فوجیں بھی نہیں، اور ہمارا مطلب ہے کہ معاشرے کی جو ایلیٹ ہے وہ بھی اس کے مقابلے پر نہیں کھڑی ہوئی. یہ ایک ایسا وقت ہے کہ دین محمدی اس وقت ایسی ان کی زد میں ہے، ان کا طوطی بول رہا ہے، چینلز ان کے، پریس ان کے، اخبارات ان کے، سکرینیں سب کی سب ان کی، وسائل ان کے، زبان ان کی، کان ہمارے، اور ہمارے احمقوں کے، ہمارے ان پڑھوں کے، ہمارے ان لوگوں کے کہ جو بالکل ویسے ہی اسلام سے ہی واقف نہیں ہیں، وہ مطلب ہے کہ اس طریقے سے دو آنکھیں اور دو کان، چار چیزیں جو ہے نا اسکرین کو دے کر بیٹھے ہوتے ہیں صبح سے شام، اور وہ اس سے ٹرانسمیشن جاری ہے. ایک منظم پروگرام اس امت کو اس کے جو تاریخی جو ایک لائن ہے جس کو اپنے صراط المستقیم کا ہے، اس سے کہ اس بار تو اس کو ہٹا کر ہی رکھ دینا ہے. تو یہ ایک وہ چیز ہے جو کہ اس وقت ہیومنزم کی صورت میں، یہ اینتھروپولوجی پڑھائیں گے وہ ہمیں، تو اس صورت میں یہ ہمیں حتیٰ کہ سائیکالوجی پڑھائیں گے، وہ کہتے ہیں یہ ان کے جو ہے نا موڈز ہیں. اینتھروپولوجی انہوں نے ٹھیک ہے، پتہ نہیں انہوں نے اپنے پاس کیا کیا ہوگا. یہ وہ لوگ ہیں، سفر کہتے ہیں یہ کھنڈروں کی عبادت کرنے والے ہیں، یہ ان کے پاس اللہ تعالیٰ کی عبادت نہیں ہے، تو پھر یہ کرتے ہیں کہ جی کسی کی تو عبادت کرنی ہے. انہوں نے کہا چلیں جی بت بھی کھنڈروں کی جا کر عبادت کرتے ہیں. یونان کے یہ آپ کو پتہ ہے یہ جو اولمپکس جو ہیں یہ دفن تھا بڑی صدیوں سے، اولمپکس جو ہے یہ دفن تھا بڑی صدیوں سے، اور اس کو دفع کرانے والے کیونکہ ہے ہی یونان تھا، یونان تو مسلمانوں نے پتہ نہیں کیا تھا. تو یونان میں یہ اولمپکس کا جو بت ہے زیوس، دنیا اگر اینشینٹ 7 ونڈرز، یہ 7 دنیا کے عجوبے اگر آپ ڈھونڈیں تو ان میں سے زیوس کا ایک بت ہے جو کہ اولمپیا میں تھا. ٹھیک ہے، اتنا بڑا سائز کہ دنیا دنگ رہ جاتی، اتنا بڑا بت بنا لیا تھا اولمپیا کا بت، یونانیوں نے جو بنایا ہوا تھا وہ دفن تھا. اور اس کو وہ دفن کرانے والے عیسائی تھے. کہتے ہیں جب عیسائیت جو ہے وہ کچھ تھوڑی سی اسپرٹ ان کی اس طرح کی تھی کہ جس کے اندر وہ انبیاء سے ایک وابستگی پائی جاتی ہے عیسائیوں کے اندر، جب اس کا غلغلہ ہوا، یہ امپائر کانسٹنٹائن کے فوری بعد کے جو ایمپرر تھے وہ اچھے خاصے دیندار تھے اور عیسائی علماء کا اچھا خاصا احترام وہ کرتے تھے. تو اس دور میں انہوں نے انبیاء سے وابستگی کے طور پر انہوں نے یورپ کے جتنے بت پرستوں کے میلے تھے اور جتنے وہ پرانے تہوار تھے سب کے سب منسوخ کروا دیے تھے. چرچ نے اس کو بھی اتنا پتا تھا کہ انبیاء کا نام لینے کا بھی کم از کم کوئی تقاضا ہے، انہوں نے وہ کر دیا تھا. جس میں سب سے بڑھ کر زیادہ آئی تھی اولمپکس کے میلے پر. اولمپکس کا میلہ اس وقت سے، یہ ہمارے نبی کی بیسے سے پہلے کی بات ہو رہی ہے، انہوں نے بند کروا دیا تھا. اس وقت سے بند چلا آیا تھا. یہ پچھلی صدی میں حالیہ یورپ نے، یہ جو ویسے یہ ملحد یورپ ہے، یہ الحادی یورپ ہے،
اس نے جا کر کبھی وہ ایکسکیویشن کی وہ پوری ہسٹری پڑھیں آپ دنگ رہ جاتے ہیں. ان کے وہ جو ہسٹورینز تھے پاگلوں کی طرح جنونیوں کی طرح جا کر کھدائیاں کرتے پھرے. آخر انہوں نے اولمپیا کا وہ مکان وہ جگہ لوکیٹ کی اور پھر وہاں پر کھدائیوں کی غیر معمولی کیمپین جو ہے وہ چلائی اور کہتے ہیں کہ وہ سب وہ میلہ بحال کروایا تو اس کے لیے جو اسٹیٹ نے جو فنڈ دیے وہ ناکافی تھے. تو پھر انہوں نے پبلک سے جو ہے نا وہ پرانے یونان کے نام پر اور ان خداؤں کے نام پر جو ہے چندے مانگے اور چندے مانگ کر ان کی جو آرگنائزیشن ہے اولمپکس کی انہوں نے اس کا احیاء کیا. تو کہتے ہیں یہ کھنڈروں کو پوجنے والی قوم ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ بہت اس کی واضح وجہ ہے. وجہ یہ ہے کہ ہسٹری میں جب پیچھے جاتے ہیں تو عیسائیت کی ہسٹری میں بہرحال عیسیٰ علیہ السلام کی ایک حیثیت ہے. تو عیسیٰ علیہ السلام اور انجیل اور جیسے وہ عیسیٰ علیہ السلام کی بائبل آتی ہے وہ جیسی کیسی بھی ہے بائبل سے ابراہیم کی بہت ایک ابراہیم اور اس کا خانوادہ اور موسیٰ اور ہارون اور یہ سارے کے سارے انبیاء ان کی ایک ایسی تعظیم ہو جاتی ہے بہرحال کہ یورپ کا انسان اچھا خاصا اپنے آپ کو اس کے ساتھ جوڑ لیتا ہے. تو بھئی یہ کیسے ہو گیا کہ یورپ کا انسان ابراہیم کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑے, موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑے؟ اس سے الگ کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ اس سے الگ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ وہ جو پرانے بت تھے ان کو زندہ کیا جائے اور ان کے ساتھ ان کو جوڑا جائے. کہتے ہیں وہاں سے ان کی اینتھروپولوجی کا آغاز ہوا اور اس اینتھروپولوجی کو پھر انہوں نے مسلمانوں کو دینے کی کوشش کی اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سن 1920 اور 1930 کا جو اشرہ ہے مصر کے اندر فرعونیت کا احیاء ماشاءاللہ فرعون کا اہرام کی کھدائی اور ابو الہول کی وہ تقدیس اور وہ تعظیم مصر کو بار بار جو ہے وہ انجیکشن دیے جا رہے ہیں. ہم جی فرعونہ کی اولاد ہیں اور جو اہرام ہم نے کیے ہیں جو ہم نے دنیا کے اندر یادگاریں چھوڑی ہیں ایسے کسی قوم کی ہسٹری نہیں ہے. ہم تو فخر کر سکتے ہیں ما قبل اسلام ہسٹری پر اور ما قبل اسلام جڑوں کے اندر اور ما قبل انبیاء, کیونکہ یہ جتنی بھی قومیں ہیں ان کی ایک ہسٹری ما قبل انبیاء کی ہے. یہ یورپین قومیں ہیں عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے کی ان کی جتنی ہسٹری ہے وہ ایک بت پرست آئیڈولٹری کی ہسٹری ہے, پیگن ہسٹری ہے ان کی. ہم ہندوستان کے لوگ ہیں یہ مطلب ہمارے کتنے لوگوں کو پتا تھا یہ موہنجو دڑو کیا بلا کیا ہے چیز بھائی, کیا موہنجو دڑو کیا اتنی جناب وہ ہر معاشرتی علوم پڑھنے والا بچہ موہنجو دڑو ٹیکسلا ہڑپا وہ اینتھروپولوجی پڑھا رہے ہیں. کیا ہے؟ صرف اور صرف اس وجہ سے کہ وہ ان کے بڑے ہیں. ہمارا بڑا کوئی ہے ہی نہیں سوائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے. ہمارے بڑے کسی کو یاد ہے اپنے اب وہ ہسٹری میں کو ہمارے بڑے ہوں ہندوستان کے؟ واللہ ہمارے بچوں کو ان کے نام آج تک نہیں آتے. اللہ کا شکر ہے ہمیں یاد آتے ہیں, ہم بڑا مانتے ہیں اپنے ابو بکر, حضرت عمر, حضرت عثمان, حضرت علی, یہ ہمارے بڑے. کیوں بھئی ہمارے نسل کے بڑے ہیں, وہ عرب ہیں, ہم یہاں کے ہم یہ راجپوت ارائیں یہ جاٹ اور یہ جو قومیں ہیں یہ ہیں جاٹوں کے ارائیوں کے راجپوتوں کے بڑے ابو بکر عمر. اللہ تعالیٰ کی نعمت تصور کر سکتے ہیں. وہ کہتے ہیں ان کی بجائے تم مرو ان قرآنوں پر, وہ جو رامائن ہیں, وہ جو دوسرے بکواس ہیں, وہ جو آریہ کی ایک تاریخ ہے اور وہ جو دفن تہذیبیں ہیں وہ بلکہ یہاں تک کہا جاتا ہے یہ اسلامک یونیورسٹی میں ایک استاد ہوتے تھے اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت, وہ کہتے تھے کہ جو اتنا بڑا اثاثہ ہمارے پاس موہنجو دڑو ہے یہ تو یورپ ہمیں تو سیل کرنا نہیں آتا, ہمیں تو بیچنا نہیں آتا, ہمیں تو پریزنٹ کرنا نہیں آتا, ورنہ ہم تو کہیں کہ ہم یورپ سے بھی بڑے ہیں. کس وجہ سے؟ موہنجو دڑو ہے ہمارے پاس. بولے ان کی اینتھروپولوجی ہے, سائیکالوجی دیں گے. کہتے ہیں سائیکالوجی سارا جو ہے وہ علم الحوث ہے. سائیکالوجی علم الحوث ہے سارے کا سارا. وہ کیا ہے؟ وہ آپ کو بتاتا ہے کہ یہ فرائیڈزم کیا ہے, وہی جو مصداقیت وہ جس کو وہ بتاتے ہیں کہ محرمات کو ماں اور بیٹی کو حلال کرنے کا جو ایک عمل ہے وہ فرائیڈزم ہے. وہ کہتے ہیں ہارمون کی بنیاد پر دیکھو یہ وہ چکر ہے, یہ ماں ہے, یہ بیٹی ہے, یہ بہن ہے. وہ کہتا ہے وہ جو ایک شہوت ہے اور وہ جو ایک کشش ہے وہ تو ہوتی ہے, وہ تو ایسے خواہ یہ ٹیبوز اور یہ جو مت ہیں یہ سوسائٹی نے جو ہے نا وہ کھڑے کر دیے جس کی وجہ سے پھر نفسیاتی عقدے جنم لیتے ہیں. تو وہ کہتا ہے کہ ہم نے تو آپ یہ دیکھا کہ وہ گائے تھی, وہ ایک بیل ہے, گائے ہے, دو وہ بچے دے دیتی ہے, کچھ دیر کے بعد بچے جوان ہو جاتے ہیں اور ان میں سے ایک بچہ جو تکڑا ہے وہ پھر اپنے جو باپ ہے اس کو وہ ماں کے قریب نہیں آنے دیتا, اس کو سینگوں سے مار دیتا ہے اور اپنی ماں کو لیے پھرتا ہے. کہتا ہے یہی یہ بایولوجیکل عمل ہے اور یہی انسان اسی بنیاد پر اس کی جو ہے نا وہ کرنی چاہیے. یہ جو بھی انسان کی جو ہوس ہے
وہ اس کو لیجیٹیمیٹ کرنا یہ فرائڈزم ہے. ٹھیک ہے, بڑا بڑا اس میں کمال کی بات ہوگی, کمال کے انالیسز ہوں گے, کمال کی اسٹڈیز ہوں گی, مگر بنیادی کیا ہے کہ انسان کی شہوت کو لیجیٹیمیٹ کر دیا جائے. کہتا ہے یہ ایک نیچرل عمل ہے. تو ہمیں وہ یہ ہسٹری پڑھا رہے ہیں. اس کے بعد آپ آجیے ہمیں وہ اکانومی پڑھا رہے ہیں, ہمیں پھر وہ جو پولیٹیکل سائنس پڑھا رہے ہیں. حضرات یہ سارا کچھ جو ہے یہ وہ میدان ہے جس کے اندر شریعت کو بولنا تھا, جس کے اندر مرتبہ اور مقام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. انہوں نے یہاں پر ہمیں بتانا تھا, انہوں نے ہمیں پڑھانا تھا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم نے یہ پڑھنا تھا. کہتے تم نے پڑھنا ہی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے, تو یہ پڑھ لو کہ نماز کیسے پڑھنی ہے, روزہ کیسے رکھنا ہے. یہ کل منصب ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا. تو آپ یہ دیکھ لیجیے ہیومنزم ان کا جو ہے, ان کا سیکولرزم جو ہے, ان کی اینتھروپولوجی, ان کی سائیکالوجی, ان کی اکنامکس, ان کی پولیٹیکل سائنس, یہ سب جو ہے بنیادی طور پر زندقہ سکھانے کا ایک عمل ہے جو آج ہمیں دیا گیا ہے. اور ہمارے مطلب ہے کہ بدکار تو کیا, اللہ رحم کرے, ہمارے صالحین تک جو ہیں وہ بھی شاید کسی نہ کسی انداز میں اسی چیز کو بائی کرتے اور اسی چیز کو آگے سیل کرنے کے چکر میں ہیں. یہاں ایک مائٹی موومنٹ کی ضرورت, مائٹی موومنٹ کی ضرورت ہے کہ جو بالکل اس کا رخ بدل کر رکھ دے. یہ ایک چیز ہے, یہ ہمیں بتایا گیا ہے, ہمیں سمجھایا گیا ہے کہ جب اہل حق کسی معاشرے کے اندر کھڑے ہوتے ہیں امت محمد کے اندر, تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کا ساتھ دیتا ہے. اور ہم نے دیکھ لیا ہے یہ بغداد جو ہے, یہی قاہرہ جس کے اندر فرائنہ کی تہذیب کا طوطی بول رہا تھا, یہ 20s اور 30s کی بات ہے. آج یہاں کوئی بندہ سننے کا روادار نہیں ہے. اس سارے فرعونزم کو وہ کہتے ہیں شریعت, شریعت کی بات ہو رہی ہے. اور اس وقت ایک بدترین مطلب ہے ایک جنگ ہو رہی ہے شریعت کی پیش قدمی کو روکنے کے لیے مصر کے اندر. لیکن دیکھنے والے یہی کہہ رہے ہیں کہ سیکولرز کے ہاتھ سے تقریباً معاملہ انشاءاللہ نکل چکا ہے. مطلب جو اسلام پسند ہیں وہ آلموسٹ اپر ہینڈ حاصل کر چکے ہیں. بڑی ڈسل ہے. پاکستان میں صلاح عام ہیں ہم سب کے لیے. آئیے ایک جنگ لڑتے ہیں, آئیے اس وقت علم شریعت کا لے کر میدان میں اترتے ہیں. انشاءاللہ یہ میدان ہمارے لیے ہی ہے. اس امت پر ہمارے دشمن کو کبھی تسلط نہیں دیا جائے گا. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے. یہ امت جب بھی کھڑی ہوگی انشاءاللہ اپنی زمینیں اور اپنے معاشرے واپس لے سکتی ہے.